نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج ہماری فقہ کی جو کلاس ہے اس میں انشاءاللہ ایسا ہے کہ کچھ ٹاپکس آپ کو ریوائز کرا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ گو تھرو کر لیں گے جیسے آپ کو یاد آتا جائے گا انشاءاللہ کہ ہم نے کیا کیا پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ ایک آدھ ٹاپک ایسا بھی ہے جو ابھی آپ کو کروایا نہیں گیا تھا لیکن اس کے بارے میں انشاءاللہ لیکچر کے بیچ میں ہی بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جن ٹاپکس کی ریویژن ہو رہی ہے تو ان کے ریفرنسز آپ کو شیئر نہیں ہوں گے، وہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے، اور جو ٹاپک اس میں نے آج کے ٹاپک میں نیا ٹاپک لیا ہے اس کے سارے ریفرنسز انشاءاللہ آپ کو شیئر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم نے طہارت کا ٹاپک کیا تھا، ٹھیک ہے، طہارت میں ہم نے دیکھا، کیونکہ ابھی کیا آپ کو یاد بھی ہوگا، یہ زیادہ پرانا ٹاپک نہیں ہے۔ طہارت سے مراد کیا ہے؟ ناپاکی کو دور کرنا۔ ہم نے دیکھا اس میں یہ تھا کہ طہارت ضروری کیوں ہے۔ یہ ضروری اس لیے ہے کیونکہ مومن آل دا ٹائم جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ پاک کا یہ حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طہارت کے بغیر جو ہے کبھی بھی نہ تو انہوں نے کبھی نماز پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہمارے لیے ایک ایسی مثال انہوں نے جو ہے قائم کی کہ آل دا ٹائم جو مومن ہے وہ طاہر رہے گا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم کو بھی ہم جب چھو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مصحف کو پکڑ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے جو تعظیم ہے قرآن کریم کی اس کا تقاضا ہے کہ ہم وضو بھی کرتے ہیں۔ تو وضو کیسے ہوگا؟ کوئی انسان طہارت اس نے حاصل نہیں کی ہوئی تو وہ وضو بھی نہیں کر سکتا۔ طہارت کی فضیلت کے بارے میں دیکھا، طہارت میں سستی کرنے والوں کا انجام دیکھا ہم نے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ حدیث یاد ہوگی آپ کو، ہم نے پڑھی کہ پیشاب سے چھینٹوں سے اگر کوئی نہیں بچے گا تو اس کے لیے بھی عذاب ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ طہارت کتنی امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ طہارت کیسے حاصل کی جائے گی، پانی سے حاصل کی جائے گی یا پھر مٹی سے حاصل کی جائے۔ اس کا کیا نام ہوتا ہے طہارت جب حاصل کی جائے؟ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے تیمم، ٹھیک ہے۔ جب بھی پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہوگی تو تیمم کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے پانی کے بارے میں پڑھا تھا، احادیث کی روشنی میں ہی ہم نے پڑھا کہ پانی کی اقسام کتنی ہے، طاہر پانی ہے، غیر طاہر پانی ہے۔ اب جو پاک پانی ہے یعنی طاہر پانی وہ خود پاک ہوگا تبھی وہ کسی انسان کو پاک کرنے کی یا کسی بھی برتن کو پاک کرنے کی جو ہے صلاحیت رکھے گا۔ پھر ہم نے ناپاک پانی کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ناپاک پانی اصل میں ہوتا کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ کھڑا پانی، اس کے بعد اس کی جو مقدار ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ مقدار کم ہے لیکن جو ہے اس میں گندگی ہے یا نجاست ہے، اور وہ اس کی جو فزیکل جو ایگزسٹنس ہے چیزوں کی نظر بھی آ رہی ہے، پانی کا رنگ بدل گیا، بو بدل گئی، ذائقہ بدل گیا، ٹھیک ہے، تو وہ پانی ناپاک کنسیڈر کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگر پانی زیادہ ہے، کم مقدار میں اس میں نجاست ہے، تو پھر اس پانی کو ہم طاہر پانی کنسیڈر کریں گے۔ یہ چیزیں ہم نے احادیث کی روشنی میں ہم نے پڑھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ برتن جو ہے وہ کس قسم کے استعمال میں آنے چاہیے۔ تو ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے اور چاندی کے علاوہ تمام برتنوں میں پانی رکھنا، ان کو استعمال کرنا جائز قرار دیا، ٹھیک ہے۔ تو سونے اور چاندی کا جو برتن ہے اسے استعمال ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اسے استعمال کر کے ہم طہارت تو حاصل کر لیں گے، ٹھیک ہے، استعمال بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے استعمال کا گناہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کفار کے جو برتن اور کپڑے ہیں ان کو کیا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہمیں اس بات کا یقین ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ پاک ہیں، اور ناپاکی کا یقین نہیں۔ اچھا، ایک چیز ہم نے پڑھی تھی یہاں پہ کہ جو ناپاکی ہے اس کا جب تک یقین نہیں ہوگا تب تک ہم اس کو ناپاک چیز کو کنسیڈر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ تو محض شک کی بنیاد پہ بھی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا۔ تو جو حدیث ہے اس نے کتنا ریلیکس کیا، حدیث کے الفاظ نے انسان کو کسی مشکل میں نہیں ڈالا، کہ جب تک آپ کو ناپاکی کا یقین نہیں، آپ نے آنکھ سے دیکھ نہ لی یا محسوس نہ کر لی، ٹھیک ہے، یا آپ نے دیکھ نہ لیا اس کو ناپاک ہوتے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز تب دیکھ لیا تو پھر تو وہ ناپاک ہے۔ اگر نہیں دیکھا اور آپ کو یقین نہیں ہے اس چیز کا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ چیز پاک ہے۔ اور کفار کے کپڑے بھی دھو کے برتن ان کے استعمال کیے جا سکتے ہیں دھونے کے بعد۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ چمڑے میں جو ہے وہ پانی رکھا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو چمڑے کے بارے میں ہم نے دیکھا جس کو دباغت دے دی۔ اب دباغت کیا ہوتی ہے؟ یہ ورڈ میں اس لیے بھی یوز کر رہی ہوں کیونکہ کل کو آپ نے خود بھی احادیث کو ڈھونڈنا ہے، دیکھنا ہے، آپ کے لیے ٹرم نئی نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو دباغت کا مطلب یہی ہے کہ چمڑا حاصل کیا، ٹھیک ہے، پاک جانور کا، اس کے بعد اس کو رنگ لیا، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ دباغت والا چمڑا ہے۔ تو پھر خشک چیزوں کے لیے جو جانور جن کا گوشت حلال جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے تو پانی بھی اس میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ ذبح نہیں کیے گئے
صحیح، یعنی کہ حلال جانور تو اسی وقت ہے نا جب اس کو ذبح کیا اور اس کا جو ہے حاصل کر لیا اس کا جو بھی لیدر ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو ذبح نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا، خشک چیزوں کے لیے اس کو استعمال کر لیں گے۔ اب یہاں پہ علماء کا ایک اختلاف بھی ہے، اگر کوئی جانور مر گیا ٹھیک ہے تو اس کے چمڑے کو اگر رنگ لیا جائے گا تو وہ پاک ہو جائے گا، تو یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ پھر ہم نے دیکھا نجاست کے بارے میں، ایک پورا چیپٹر تھا کہ نجاست کیا ہے۔ نجاست میں ظاہری چیزیں بھی آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جو نظر آتی ہیں، اور پھر ایسی بھی چیزیں جیسے کہ کوئی یورین وغیرہ ہے اور وہ یہ بھی اس میں آ جائے گا۔ اب جو ظاہری نجاست ہے یعنی کہ گندگی، اس کو بھی کپڑے سے دور کرنا ہے، اور جو جب بھی کبھی آپ کے بدن کو بھی لگ جاتی ہے اور پھر یا پھر آپ کے کپڑوں کو لگ جاتی ہے ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں پہ یہ چیز بھی دیکھ لی کہ ساتھ میں کہ جو ناپاک جانور ہے وہ کون کون سے ہیں اور پاک جانور کون کون سے ہیں۔ اب جن جانوروں کے سے انسان بچ نہیں سکتا ٹھیک ہے، تو دیکھیں شریعت میں یہ چیز یہ بھی ہمیں بہت آسانی نظر آئی۔ بلی آپ کے پاس سے آپ کو چھو کے گزر گئی ٹھیک ہے، یا پھر گدھا ہے آپ اسے اپنے چیزوں کی جو ہے وہ کام لے رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ لگے، آپ کو لگا کہ گدھے کو پسینہ آیا ہوا تھا ٹھیک ہے، تو مومن جو ہے وہ کیونکہ پاک ہوتا ہے اس کو یہاں پہ پریشانی لاحق ہو سکتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری اب نماز نہیں ہو کیونکہ میں گدھے کو پسینہ آیا ہوا تھا یا اس کا مجھے لعاب جو ہے وہ لگ گیا ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز ہماری کلیئر ہو گئی کہ یہ پاک جانوروں میں آتے ہیں کہ ان سے بچنا کیونکہ ناممکن ہے۔ ان جانوروں میں گدھا آ سکتا ہے، بلی اور چوہا آ سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر پاک جانوروں میں انسان بھی پاک جانور ہے، اور پھر وہ ہر جانور جس کا گوشت حلال ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ خون کی اگر تھوڑی سی مقدار لگ گئی آپ کی باڈی کو ٹھیک ہے، تھوڑی سی مقدار معاف ہے، اور اگر زیادہ لگ گئی تو پھر اس کو آپ نے لازماً طور پر جو ہے اچھے سے اس کی پاکی حاصل کرنی ہے۔ حلال جانور کا کوئی جسم کا حصہ کٹ گیا ٹھیک ہے تو پھر وہ ناپاک ہو گیا، اس کو کنزیوم نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا نہیں ہو آپ سوچیں کہ حلال جانور کی بازو کٹی ہے اس کو میں پکا کے ہم لوگ کھا لیں ٹھیک ہے، وہ ناپاک ہے، اس کی زندگی میں کٹا ہے، جانور حلال نہیں ہوا، اس کو کیا کریں گے، اس کو دفن کر دیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے نجاست والے چیپٹر میں پڑھی۔ اس کے بعد یہ کہ اگر زمین پہ کوئی بہنے والی نجاست پڑی ہے تو پھر جیسے کہ کسی نے یورین جو ہے بچے نے کر دیا ٹھیک ہے، یا پھر کسی بڑے کا یورین ہے اور وہ زمین پہ پڑا ہوا ہے تو پھر اس پہ اتنا ہی پانی بہا دیں کہ اس کا جو رنگ اور اس کی جو اسمیل ہے وہ چلی جائے۔ یہ بھی ہم نے حدیث کی روشنی میں پڑھا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ظاہری نجاست ہے ایسی جو وجود رکھتی ہے تو جب تک اس کا اثر ظاہر نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک اس کو دھونا چاہیے، صحیح۔ اس کے بعد ہم نے قضائے حاجت جو ہے اس کا چیپٹر پڑھا۔ قضائے حاجت میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی قضائے حاجت والا جو بھی چیز لاحق ہوگی اس کو صاف کرنے کے لیے پانی، ٹشو پیپر اور جو مٹی کے جو ڈھیلے ہوتے ہیں استجمار کہتے ہیں ان کو ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اور یہ طاق جو ہے اماؤنٹ، طاق اعداد میں اس کو ہم لیں گے اور اس سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کون کون سی ایسی جگہیں ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو مکروہ ہیں جب بھی انسان قضائے حاجت کے لیے جانے لگتا ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز اپنے ٹوائلٹ میں نہیں لے کر جائیں جس پر اللہ کا نام لکھا ہو، اس دوران آپ نے گفتگو نہیں کرنی ہے، دائیں ہاتھ سے آپ نے استنجا نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے۔ عمارتوں میں جو واش رومز بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں ہم نے 2 احادیث دیکھی تھی۔ قبلہ رخ ہو کے آپ نے کبھی بھی اوپن جو آپ کا انوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے اس میں تو قبلہ رخ ہو کے یا قبلہ کی طرف پشت کر کے آپ نے جو ہے ٹوائلٹ یوز نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا جگہ، کوئی ایسا کسی بلڈنگ میں بنی ہوئی ہے کنٹرولڈ انوائرمنٹ اسے کہیں گے ہم ٹھیک ہے، واش روم بنا ہوا ہے، اس میں کنسٹرکشن ایسی ہو گئی کہ ٹوائلٹ کا رخ یا تو سامنے کی طرف رخ ہو جاتا ہے، آپ قبلہ رخ ہو کے ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں، یا پھر آپ کی بیک ہوتی ہے تو پھر وہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ جائز سمجھی جاتی ہے ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب بھی ہم خود اگر اپنے گھر میں ایسی کوئی کنسٹرکشن کروانے لگے تو اس چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کسی سوراخ یا شگاف میں جو ہے وہ بھی یورین نہیں پاس آن کرنا چاہیے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جہاں سے ہم گزر گاہیں ہیں وہاں پہ بھی ہم نہیں قضائے حاجت کر سکتے ٹھیک ہے، پھلدار درخت کے نیچے یا سایہ دار جو درخت ہے اس کے نیچے بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی۔ اگلا جو چیپٹر ہے وہ ہم نے دیکھا حیض اور استحاضہ کے جو احکام ہے، یہ بھی بہت اچھے سے ریپیٹ کروایا گیا تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو ریوائز کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی اس کا کویشچن ہوگا، اصل میں ابھی گروپ اس لیے بھی اوپن نہیں کیا گیا تھا آپ لوگوں کے لیے کیونکہ جو پچھلے 3 4 5 مجھے لگتا ہے کویشچن سے آج ہی میں نے ان کو دیکھا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ان کو ایڈریس کر دیا جائے گا، تو پھر گروپ اوپن کیا جائے گا، نئے آپ وہاں پہ اپنے کویشچن جو ہے وہ ڈراپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ حیض اور نفاس کے ہم نے احکام دیکھے ٹھیک ہے، تو
اس کے بعد ہم نے مسواک کا ایک جو ہے دیکھا تھا چیپٹر کہ مسواک کسے کہتے ہیں. جب بھی کسی نرم لکڑی سے صفائی کی جائے گی منہ کی، تو یعنی دان صاف کرنے کے لیے جب بھی اس لکڑی کو استعمال کیا جائے گا اس کو مسواک کہا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر پسند تھا مسواک کرنا. کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے اس مسواک کا حکم دے دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ ہم نے دیکھا کہ جب بھی نماز پڑھتے مسواک کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، وضو سے پہلے، بیدار ہونے کے بعد، کبھی منہ کا ذائقہ جو ہے بدلنے کی صورت میں، گھر میں داخل ہونے کے وقت اور مسجد میں بھی داخل ہونے سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے. تو یعنی کہ منہ کی طہارت کا ایک یہ بہت ہی ایک اہم ترین جو ہے اس کو فضیلت دی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے کم سے کم ہر نماز کے لیے نہیں تو ایٹ لیسٹ دن میں ایک مرتبہ سنت پہ عمل کرنے کی خاطر ہی مسواک کو استعمال کریں. پھر ہم نے دیکھا مسواک کیسے حاصل کیا جائے گا. کسی بھی درخت کی لکڑی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے جو مستحب ہے وہ پیلو کی لکڑی ہے. دائیں جانب سے ہم اس کا آغاز کریں گے. اب یہاں پہ وضو کا ایک چیپٹر ہے، اس میں کیونکہ یہ لبنہ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کروایا، آپ کو شمائلہ کی طرف سے بھی بہت اچھے سے جو ہے اس کو کیا گیا تھا ڈسکرائب. اچھا، اس میں اس کے ایکسپلینیشن میں ابھی تھوڑے سے جو پوائنٹس ہیں آپ کو وہ بتاؤں گی انشاءاللہ. تو اس طرح سے ہوگا کہ آپ کا ریوائز بھی ہو جائے گا. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کے معنی کیا ہیں: خوبصورتی اور نظافت. اور یہ کہ وضو جو ہے کب کب جو ہے اس کی اہمیت فرض ہو جاتی ہے، یعنی کہ نماز کے لیے بھی شرط ہے، وضو ہوگا تو نماز ہوگی، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. سیم اسی طریقے سے طواف کرتے ہوئے کسی بھی ٹائم پہ آپ کو لگے کہ آپ کا وضو نہیں رہا تو کیا ہوگا؟ وضو کرنا ہوگا، وہیں پہ ہی اپنا طواف جو ہے وہ سٹاپ کر دینا ہوگا. تو یہ دونوں ایسے عبادات ہیں، نماز اور طواف کے، ان کا پروٹوکول وضو ہے. ٹھیک ہے. قرآن کریم تو جو حفاظ ہیں وہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بھی پڑھتے ہیں، جن کو جتنی بھی چیزیں جو ہے یاد ہے. اور ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں نا قرآن کریم کی کوئی بھی آیت جو ہے تلاوت کرتے رہتے ہیں، کبھی وضو ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے. کیونکہ مومن طاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب بھی پاکی کی حالت میں ہوتا ہے. وضو نہیں بھی تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کریم کی. تو یہ جو دو چیزیں ہیں، یعنی کہ آپ کی جو نماز ہے اور جو طواف ہے، یہ آپ کا وضو کے بغیر ہرگز نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم نے دیکھا وضو کی فضیلت دیکھی ہے کہ وضو کے نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن جو ہے پیشانی اور ہاتھ یہ سفید ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ چمک رہے ہوں گے. تو کوئی بھی اپنی چمک بڑھانا چاہے گا تو وہ وضو کے ذریعے سے بڑھا سکتا ہے. ہم نے فرائض اس کے دیکھنے ہیں وضو کے: نیت کرنا، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کا کہنیوں تک دھونا، اور پھر سر کا مسا آ جاتا ہے اس میں، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. اب یہاں پہ کیا چیز جو ہے دیکھی جائے گی، اعضاء جو ہے وہ دھونے میں ترتیب کو برقرار رکھنا ہے. ایک اعضاء کو ایک ہی وقت میں دھونا ہے. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ لمبے لمبے پازز نہیں لینے ہیں. اور یہ سارے اس کے فرائض میں آ جاتے ہیں. سنتوں میں کیا ہوگا؟ بسم اللہ پڑھنی ہے، دونوں ہاتھوں کو وضو کی ابتدا میں 3 بار دھونا ہے. مسواک بھی سنت میں آ جائے گا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور اسے صاف کرنا، داڑھی کا خلال 3 بار دھونا. ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز جو ہے وہ انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ مبالغہ کرنا. اس میں مبالغہ کرنے میں سے کیا مراد ہے کہ اچھے سے دھونا ہے، اس کو ایسے ہی سرسری طور پر کوئی بھی اعضاء آپ نے نہیں دھونے. داڑھی کا خلال ہے مردوں کے لیے، اور پھر کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصوں کا مسح کرنا ہے. ہاتھوں اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا خلال آ جاتا ہے. ترمذی کی 38 حدیث سے یہ چیز ثابت ہے. اور جو آغاز کرنا ہوتا ہے وہ دائیں طرف سے کرنا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو سر کا مسح ہے وہ بھی اس طرح سے کرنا ہے کہ سر کے جو ماتھا ہے آپ کا، بالوں سے لے کے وہ گدی تک لے کے جانا، اور اس کے بعد پیشانی تک ہاتھ اپنے واپس لانا. وضو کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا. یہ ساری سنتوں میں آ جاتی ہے. تو ہم سب کو وضو کے جو فرائض ہیں وہ یاد ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ہم نے جو ابھی پڑھے ان کو یاد ہونے چاہیے. سنتوں میں زیادہ چیزیں شامل ہیں، یہ بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے. طریقہ کار ہم لوگ پہلے دیکھ چکے ہیں. اس میں زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے، جو زیادہ ایک مسکانسیپشن ہے کہ صرف آپ نے ناک میں ہلکا سا پانی ڈالا کہ میرا ناک صاف ہو گیا. تو جو حدیث کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ آپ نے ناک میں پانی اندر ڈالنا ہے. کیسے؟ سانس کے ذریعے سے پانی کو زور سے کھینچنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے ناک سے پانی واپس جھاڑ دینا ہے. صحیح ہو گیا. اس سے کیا ہوگا؟ حدیث آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر ہوئی تھی.
اس سے جو ہے شیطان کا کو یوں سمجھے کہ وہ بھگانے کے جو ہے ایکول ہو جاتی ہے یہ چیز۔ اور پھر ایک اور چیز ہے کہ ایک ہی چلو سے کلی بھی کرنا اور ناک پہ پانی ڈالنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی کا بے جا استعمال ہوتا ہے نا، ضیاع کرنا، اس کو بہت ناپسند فرماتے۔ تو ایک ہی چلو سے ان کا جو کلی کرنا اور ناک پہ پانی ڈالنا ثابت ہے۔ اب یہاں پہ بچوں کا سوال اکثر یہ آ جاتا ہے، ایک ہی چلو سے کیسے کلی کر لے اور کیسے ناک پہ پانی ڈالے؟ تو جو ناک سے، کیونکہ ہم نے پانی کھینچنا ہے نا، ناک کے اندر لے جانا ہے، کلی کرنے کے لیے ایک ہی چلو بھرا پانی کا، ادھر سے ٹیپ جو ہے وہ بند کر لی، منہ میں پانی ڈالا اور جو بچتا ہوا پانی ہے وہ ناک میں کھینچ لیا اندر، صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد جو ناک کی جو صفائی ہے وہ بائیں ہاتھ سے کرنی ہے، وہ دائیں ہاتھ سے نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے پھر ایک اور چلو لیا اور پھر اس طریقے سے۔ تو یہ چیز جو ہے اس پہ پریکٹس کرنا سٹارٹ کریں، یہ بہت ہی پیاری سنت ہے، جس میں پانی کا ایک تو ضیاع نہیں ہو رہا، اور دوسرا یہ کہ اس سے اگر ہم سائنٹیفکلی بھی دیکھیں کہ پانی آپ نے ناک سے جب ایسے سانس کے ذریعے اندر کھینچا، تو یہ جو الرجک جو ریئیکشنز ہوتے ہیں نا، جو اس طرح کی چیزیں، ان سے بھی کافی بچت ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کی ایسی مطلب ایکسپیرینس میں آیا ہے کہ ان کے جو بھی الرجیز یعنی کہ چھینکیں آنا اور یہ چیزیں بھی کافی کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ باقی آپ نے وضو کا پورا طریقہ جو ہے وہ پہلے پڑھا، چہرہ دھونا، دونوں بازوں کا کہنیوں تک دھونا، سر کا مسا، اور ایک چیز جو گردن کا مسا ہے وہ بالکل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پاؤں دھونا، اور وضو کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ بھی آپ نے پڑھی، کہ دو دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھیں پہلے ہی، آپ کے ساتھ پوری بکلیٹ بھی بہت بار شیئر ہوئی ہے، اس کو آپ بار بار پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نماز ہماری ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا بہتر سے بہترین ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب ہم یہاں پہ وضو کے احکامات دیکھ لیتے ہیں۔ احکامات کی کچھ احادیث ہیں، اس میں وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ وضو ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ جیسے ہی ہوا خارج ہو گئی، یا آپ نے یورین پاس کیا، مزی یا پاخانہ کیا، ٹھیک ہے، وضو ٹوٹ گیا، یہ ایک ایسی بیسک چیز ہے، اس کا سب کو پتہ ہوتا ہے۔ پھر ایک چیز ہے کہ گہری نیند آ جائے، ٹھیک ہے۔ اب نیند کے بارے میں کچھ لوگوں کو ایک مسکنسیپشن ہے کہ جیسے ہی ہلکا سا مطلب نیند کا جھونکا بھی آئے تو وضو ٹوٹ گیا، تو ہلکی سی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو بالکل ایسی نیند آئے جس میں آپ نے ہوش سے بیگانہ ہو گئے، لائک آپ کی بالکل گہری نیند میں چلے گئے، اس چیز کا انسان کو خود آئیڈیا ہوتا ہے کہ مجھے بہت گہری نیند آئی، اور جو بیٹھے بیٹھے آ گئی، یا ایسے ہلکی سے آپ نے ٹیک لگائی اور آپ کو ہلکی سی نیند آ گئی، اس سے وضو نہیں ٹوٹا، آپ کا وضو اس میں انشاءاللہ ہوگا برقرار، ٹھیک ہے۔ پھر ایک چیز ہے کہ شرم گاہ کو چھونے سے آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کوئی خدا نخواستہ بالکل جنون والا ہو گیا، پاگل ہو گیا، ٹھیک ہے، یا پھر جسم سے کومے میں چلا گیا، تو اس سے بھی اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اور پھر یہ کہ ایسی کوئی دوائی انسان نے کنزیوم کی کہ جس میں نشہ تھا، ٹھیک ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ گیا۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ غسل واجب کرنے والی چیزیں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں جماع وغیرہ کیا تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نا اس سے، یہ والی چیزیں بھی۔ ایک اور چیز ہے کوئی انسان مرتد ہو گیا، کوئی بھی انسان جو مسلمان ہے، مومن ہے، اس کے بعد اگر وہ انکار کرتا ہے ساری ایمان میں داخل کرنے والی چیزوں سے، تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اس کا بھی وضو ختم ہو گیا۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، صحیح مسلم کی 802 حدیث ہے، اس سے یہ چیز ثابت ہے۔ تو اور پھر یہ کہ کسی انسان کو اگر اپنی طہارت کا یقین ہے اور ناپاک ہونے کا اگر شک ہے، تو اسے اپنے یقین پر قائم رہنا چاہیے، جو بات ابھی ہم نے کی کہ جس چیز کا یقین ہے صرف اسی چیز پہ عمل کرنا ہے، شک کی بنیاد پہ آپ اپنا وضو بھی جو ہے اس کو بھی آپ نہیں وہ کر سکتے، مطلب ٹوٹا ہوا نہیں کنسیڈر کر سکتے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وضو جو ہے ٹوٹتا کن کن چیزوں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا جتنی چیزوں سے، ان کو آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور پھر جو چیزیں ایسی ہیں جن سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے، ان میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ اونگھ آ گئی، ٹھیک ہے، مسلم کی ہے 833، بیوی کا بوسہ اگر لے لیا یا اس کو محض چھو لیا بیوی کو تو بھی وضو نہیں ٹوٹا۔ اور پھر یہ کہ ہوا خارج ہونے کا صرف شک ہوا تو بھی وضو نہیں ٹوٹا، بخاری کی 137 سے یہ چیز جو ہے پروو ہوتی ہے۔ اور پھر بیوی کا بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی بھی حدیث آپ کے ساتھ شیئر ہوگی انشاءاللہ، ترمذی کی 86 ہے، نسائی کی 170 ہے، دونوں میں سے کوئی ایک ہوگی۔ کسی کو نکسیر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر اس کے بعد یہ جو کپنگ تھراپی ہوتی ہے نا، یعنی کہ پچنا لگوانا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور پھر کسی نے کہکا لگا لیا تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ آگ میں پکی ہوئی کوئی بھی چیز اگر کھا لی ہے
اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ غزالہ پروین کائنڈلی اپنا مائک میوٹ کیجئے۔ اچھا، اس کے بعد ہے اونٹنی کا دودھ پینے سے، ٹھیک ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ابھی ہم نے دیکھا تھا اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اونٹنی کا دودھ پینے سے گوشت نہیں ٹوٹے گا، اور اگر کوئی محض دیکھ لے گا شرمگاہ کو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور شرمگاہ کے علاوہ کسی حصے سے خون نکل آیا، ٹھیک ہے، کوئی کٹ لگ گیا، کچھ بھی ایسا، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب وضو کے جو مکروہ کام ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ ایک ہی اس کو 3 بار سے زیادہ دھونا، کسی بہت ہی گندی نجس یا پلید جگہ پر بیٹھ کے وضو کرنا، پانی کو بہت زیادہ استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں مکروہ کام ہے۔ اور پھر وضو کے جو ایک سے زیادہ مسنون اعمال کو ترک کر دینا، یا یہ کہ عورت کے وضو سے بچا ہوا پانی استعمال کرنا۔ اب یہ اس پہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اہل علم کا، کہ عورت کے وضو سے بچا ہوا پانی استعمال کرنا۔ پانی جب ایک ہی بکٹ میں ہے، عورت نے بھی اسی میں سے پانی جو ہے یوز کیا، تو پھر کیا ہوگا، اس کا بچا ہوا پانی تو نہیں ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے، یعنی اسی بکٹ میں سے ایک مرد بھی وضو کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے۔ تو اس کو جو ہے میں نے آپ کے سامنے دونوں کنڈیشن سامنے رکھ دی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ وضو جو ہے وہ واجب کیسے ہوگا؟ جب بھی ہم فرض نماز پڑھنے لگتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مصحف کو چھونے کے لیے بھی وضو کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ اچھا، ایک چیز ہے کہ کن کاموں کے لیے وضو مستحب ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا نا کہ واجب کن چیزوں کے لیے ہے، لیکن پسندیدہ جو چیزیں ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ ذکر الہی کو جو اگر وضو کر کے ہم کرتے ہیں تو یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ غسل جنابت سے پہلے، کیونکہ ہم غسل جنابت کا جو آغاز ہے وہ وضو سے کر رہے ہوتے ہیں، سونے سے پہلے جو وضو کر لیتا ہے وہ بھی ایک پسندیدہ عمل ہے۔ اور اگر کوئی حالت جنابت میں ہے اور وہ سونا چاہتا ہے تو وہ وضو کر کے سو سکتا ہے۔ اور اگر حالت جنابت میں ہے، ابھی غسل نہیں کیا اور کھانا کھانا چاہ رہا ہے تو بھی وضو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ایک ہی رات میں اگر دوسری بار مباشرت کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے بھی وضو کرے۔ اور پھر یہ کہ اگر کوئی میت کو اٹھا کے جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی حدیث سے، یہ ہم نے جنازہ والے چیپٹر میں بھی پڑھا تھا کہ وہ میت کو اٹھا کے جاتا ہے تو اس کے بعد وہ وضو کر لے۔ کسی کو اگر قے آ گئی ہے، قے کے بعد بھی وہ وضو کر لے، ٹھیک ہے۔ یہ چیز ہماری ساری جو ہے اب تک ہم نے چیپٹر ریوائز کر لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسح کا جو چیپٹر ہے وہ کیا تھا۔ موضوع پر مسح کرنا۔ اب یہاں پہ ایک اور مسکنسیپشن یہ بھی ہے کہ موزہ اور جو جراب ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف چمڑے کا جو جوتا، یعنی کہ جس کو موزہ کہیں گے، اس قدم کو، اس کو جف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ ہی صرف مسح ہو سکتا ہے، جبکہ آج کل کی جس طرح سے کاٹن کی یا اون والی جو جراب ہے، ٹھیک ہے، اس پہ مسح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بالکل بھی ایک جو ہے خود سے بنائی ہوئی ایک بات ہے، ان دونوں پہ ہی مسح ہو سکتا ہے۔ اب یہ شرائط اس کی ہے، ان کو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے، اور جو چمڑے کا موزہ ہے اس پہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، جس کو موزہ کہیں گے، اور جراب، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں پہ ہی جائز ہے۔ اگر وضو کیا، ٹھیک ہے، تو اس پہ کنڈیشن آپ نے پہلے دیکھی۔ اب اس کو ہم دوبارہ سے آج ابھی ریوائز کر لیتے ہیں کہ مسح کیسے کرنا ہے۔ پہلے تو یہ کہ پوری طہارت کی اور وضو کی حالت میں ہے انسان، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں پاؤں بھی اچھے سے دھو لیے۔ بخاری کی ہے 206 حدیث ہے، اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے۔ اور ابن ماجہ کی 2 احادیث آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی، 559 ہے اور 560 بھی ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ موزے جو ہے وہ موٹے ہونے چاہیے ایک تو، اور پھر یہ کہ اسے نیچے سے جو پاؤں کا چمڑا ہے وہ نظر نہیں آتا ہو باریک۔ آج کل جس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں تو ان کو موزے نہیں کہا جائے گا، وہ تو کچھ مجھے لگتا ہے کہ ٹرینڈ کا یا فیشن کا اس سے تعلق ہے، اس کا پاؤں کو چھپانے یا اس سے سردی گرمی سے بچانے والا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ پاک چیز سے بنے ہوئے ہوں، اور دونوں موزے درست ہوں، پھٹے ہوئے نہیں ہوں، کہیں سے جگاف نہیں ہو، موٹی اس سے بنے ہوئے ہوں، اون سے، تو یہ چیز اس میں شامل ہو جائے گی، اس پر مسح کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو موضوع پر مسح کرنا ہوگا تو دونوں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں اور پنڈلی کے اوپر تک کا جو حصہ ہے، اس حصے کا مسح کرنا جو ہے وہ ہم کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے موضوع پہ مسح کیا۔ مسح کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پہلے دائیں قدم کو پہلے مسح کریں اور پھر بائیں، بلکہ دونوں ہی جو آپ کے موزے ہیں دونوں پاؤں کے، ٹھیک ہے، دونوں کو ایک ہی ساتھ بیک وقت مسح کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے ابھی ہم نے کیسے دیکھا، پاؤں کی انگلیوں سے لے کے پنڈلی تک کا ہم جو حصہ جو ہے اس پہ ہاتھ پھیرنا ہے، صحیح ہو گیا۔ اور پھر یہ کہ موضوع کے نچلے حصے پہ مسح کرنا سنت میں شامل نہیں ہے، تو ہم نہیں کریں گے۔
اس کے بعد یہ ہے کہ چمڑے کے جو موزے ہیں ان کو دھونا مکروہ ہے، آپ پہنے ہوئے ہیں، وضو اور طہارت کی حالت میں پہنے تھے، اس کا مسح آپ کر سکتے ہیں، ایک بار سے زیادہ مسح بھی کرنا مکروہ ہے، ایک ہی بار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے یہ جو پگڑی ہے باندھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس پہ بھی مسح کیا جا سکتا ہے؟ جی، کچھ شرائط کے ساتھ اس کا بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔ کیا شرائط ہونی چاہیے؟ کہ وضو کے لیے مسح کیا جا رہا ہے، پانی بھی صاف ہے، اور پھر سر کے اتنے حصہ کو پگڑی نے چھپایا ہوا ہو کہ جتنا حصہ پگڑی میں چھپانا جو ہے وہ سنت کے اکارڈنگ ہے، اور پگڑی پہننے والا مرد ہے، پگڑی کے اکثر حصے کا مسح کرنا ضروری ہے۔ اکثر حصہ مطلب جتنے حصے پہ آپ کی پگڑی ہے، سر کے اوپر ہوتی ہے نا پگڑی، تو اس کا مسح کر سکتے ہیں۔ سیم اسی طریقے سے اب جیسے اسکارف پہنا ہوا ہے کسی نے اور وہ حرم میں ہے یا کوئی ایسی جگہ پہ جہاں پہ یا وضو آپ نے وہیں پہ ہی کرنا ہے جہاں پہ میلز بھی گزر سکتے ہیں اور اسکارف کو نہیں اتار سکتے، تو اس کے اوپر بھی بالکل انہی شرائط کے ساتھ آپ جو ہے وہ مسح کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک تو کس کے باندھا ہوا ہے اسکارف، ٹھیک ہے، جتنا حصہ اسکارف سے چھپایا جاتا ہے سر کا وہ سارا حصہ چھپا ہوا ہے، اور جو ہے اکثر حصوں کا اس پہ مسح کر لیا آپ نے۔ اچھا، یہاں پہ مسح کی مدت کو دیکھ لیتے ہیں کہ کتنی مدت ہونی چاہیے۔ مسح کی جو مدت ہے وہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، کتنا ہو گیا؟ 24 گھنٹے، اور یہ ہوگا 5 نمازیں اس میں آپ کر سکتے ہیں۔ اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ مسافر کے لیے یہ مدت 3 دن کے لیے ہے، ٹھیک ہے، 3 دن اور 3 رات۔ اب یہ جو مسافر ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو جیسے ہم قصر کی نماز پڑھے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، مسلم کی ہے 639 حدیث ہے۔ اب کوئی اگر سفر کے لیے نکلا ہوا ہے، اس کو یہ بہت اچھی ایک ریلیکسیشن مل گئی، سردی ہے یا کوئی موسم کا کچھ بھی اتار چڑھاؤ کچھ بھی ہے، وہ یہ والی فیسلٹی مسافر اویل کر سکتا ہے۔ اس نے طہارت کی، وضو کیا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس نے اپنے موزہ جو ہے وہ پہن لیا یا جو جراب ہے وہ پہن لی، وہی والی کنڈیشنز جو پہلے شیئر کی گئی آپ کے ساتھ، کہ موٹے ہوں، کہیں شگاف نہیں ہو، پاؤں کا چمڑا یا سکن اس سے نظر نہیں آتی ہو، ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر اب کیا ہوگا؟ اب یہاں میں تھوڑا سا طریقہ بھی شیئر کر دیتی ہوں آپ کے ساتھ، کہ عشاء کے وقت وضو کیا، ٹھیک ہے، وضو کر کے جراب پہن لی، اب اس کے بعد عشاء کی نماز کے لیے تو وہی وضو کیا تھا نا، وہ نماز پڑھ لی۔ اب فجر کے ٹائم اٹھے، ٹھیک ہے، فجر کی نماز کے لیے مسح کیا، تو یہ ہو جائے گی آپ کی پہلی نماز۔ تو ایک مسح سے 5 نمازیں جو ہے اہل علم کے اکارڈنگ پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ 24 گھنٹے کا وقت ہے، 1 دن اور 1 رات۔ اور مسح جب پہلی بار کریں گے، یعنی کہ پہلی بار وضو کیا اور پہلی بار مسح کیا، وہ پہلی نماز کاؤنٹ ہو گئی۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور کنڈیشن آ جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے ظہر میں وضو کیا، ٹھیک ہے، وہ وضو قائم تھا ابھی، اور پھر عصر ہو گئی، اسی وضو سے آپ نے عصر بھی پڑھ لی، جرابیں پہن لی تھی، ٹھیک ہے۔ اب جب مغرب ہوگی تو نیا وضو بنا رہے ہیں، پہلی بار مسح کر رہے ہیں، صحیح، تو پہلی نماز کون سی کاؤنٹ ہوگی؟ مغرب۔ مغرب سے لے کے پھر اگلی 5 نمازیں اس میں شامل ہوگی، اس کے بعد آپ کا مسح ختم۔ آپ پھر اس کے یعنی کہ اگر آپ مقیم ہیں، اس کے بعد آپ نیا وضو کریں، پھر سے پاؤں دھوئیں، پھر سے آپ نے اپنا جو بھی جراب یا جو موزہ ہے اس کو پہن سکتے ہیں۔ اب یہ جو ہے جیسے ہی اس کی مدت ختم کیسے ہوگی؟ کہ کوئی شخص سفر میں تھا، سفر اس کا ختم ہو گیا، مقیم ہوا جیسے ہی، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا وہ مسح، یہ والی جو کنڈیشن تھی وہ ختم ہو گئی 3 دن والی، صحیح ہے۔ تو مسح کی جو ابتدا کے بارے میں، جیسے کہ مقیم کی طرح کون مسح کرے گا؟ یعنی کہ سفر کیا اور پھر اس کے بعد وہ مقیم ہو گیا، تو وہ اب وہ مقیم کی طرح کرے گا۔ ہم نے دونوں کنڈیشنز دیکھ لی، مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں۔ اس کے بعد ایسا ہے، ایک ابن ماجہ کی حدیث ہے 657 آپ کے ساتھ شیئر ہوگی، کسی کو کوئی زخم آ گیا، اس کو پٹی باندھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی ہڈی ٹوٹ گئی خدا نخواستہ، اور ہڈی کو جوڑنے کے لیے لکڑی باندھ کے اس کے اوپر پٹی سادہ یا کوئی بھی پٹی کی ہوئی ہے۔ اب پٹی جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہڈی ٹوٹنے پہ ہی پٹی کی ہوئی ہے، کوئی بھی آپ کی ایسا زخم ہے جس پہ پٹی کرنی تھی، اب وضو تو کرنا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس پہ کیا کریں گے؟ اس کو دھوئیں گے نہیں، اس پہ مسح کر لیں گے۔ اب جو ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 336، یعنی کہ جتنے پٹی جتنے حصے پہ ہے اس حصے کا مسح کر لیا جائے، باقی حصوں کو دھو لیا جائے، صحیح ہو گیا۔ اب یہ جیسے کہ ہم نے پہلے جراب جو پہنی اپنی یا جو موزہ پہنا، اس سے پہلے ہم نے طہارت حاصل کی، اس کے بعد ہم نے وضو، یعنی کہ طہارت کی حالت میں ہی ہم نے وہ موزہ پہنا، اس کے بعد مسح کیا۔ تو پٹی کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کسی کو کوئی زخم آتا ہے تو ضروری تو نہیں کہ اس ٹائم وہ وضو کی حالت میں ہوگا، یا پھر زخم کے اوپر پہلے وہ وضو کرے گا پھر پٹی باندھے گا۔ تو یہ ایک آسانی ہے کسی بھی انسان کے لیے جس کو ایسی کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو وہ پٹی پہ اپنے کر سکتا ہے مسح۔ ہم نے غسل کا جو ہے دیکھا تھا بہت اچھے سے چیپٹر، کہ غسل کیسے کرنا ہوتا ہے، غسل واجب کب ہوتا ہے، غسل کے فرائض ہم نے دیکھے تھے، ٹھیک ہے، 3 فرائض سے نیت تھا،
پورے جسم پہ پانی بہانا ناک اور منہ میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد بالوں میں خلال کرنا۔ غسل کی سنتیں بھی ہم نے دیکھی، ہم نے مکروہ کام تھے وہ دیکھے، یہ ابھی کیونکہ ریسنٹلی یہ چیپٹر ہوا ہے تو اس کو آپ لوگ ریوائز کریں گے۔ اس میں زیادہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ غسل واجب کب کب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں اس چیز کو ریوائز کرا دیتی ہوں۔ جنابت کی حالت میں غسل جو ہے واجب ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی اس میں سچویشن میں یہ نہیں دیکھے گا انزال ہوا یا نہیں ہوا، غسل تب بھی واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد احتلام کی صورت میں، حیض و نفاس ختم ہونے کی صورت میں، مسلمان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس صورت میں کوئی کافر اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے تو بھی اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غسل کے فرائض ابھی ہم نے 3 دیکھے۔ غسل کی سنتیں کیا کیا ہیں؟ بسم اللہ پڑھنا، ہتھیلیوں کو 3 بار دھونا، ٹھیک ہے، پہلے شرم گاہ کو دھونا، نجاست دور کر دینا، اس کے بعد وضو کرنا غسل سے پہلے۔ مکروہ کاموں میں ہم نے دیکھا تھا کہ پانی کا زیادہ استعمال نہیں کرنا، پردہ کیے بغیر کھلی جگہ پر نہیں نہانا، ٹھہرے پانی میں نہیں نہانا، اور ناپاک جگہ پر بیٹھ کر نہیں نہانا۔ اور پھر یہ کہ کسی پہ غسل واجب ہے وہ کیا کیا کام نہیں کر سکتا؟ ایک تو یہ کہ وہ بلا ضرورت مسجد میں نہیں ٹھہر سکتا، ٹھیک ہے، اگر صرف گزر کے جانا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن بلا ضرورت نہیں ٹھہر سکتا مسجد میں۔ طواف نہیں کر سکتا، قرآن کریم کو نہیں چھو سکتا، پڑھ بھی نہیں سکتا، اور نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ تینوں کام اس کے لیے حرام ہو جائیں گے، چاروں کام، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ مکروہ کام، غسل جنابت میں بغیر وضو کے سو جانا، غسل میں فضول خرچی سے کام لینا، یہ مکروہ کام تھے۔ غسل جنابت کا ہم نے طریقہ دیکھا تھا، نیت بسم اللہ، ٹھیک ہے، اور پھر وضو سے سٹارٹ لینا، اور دونوں ہاتھوں کو پہلے دھو لیا، اس کے بعد شرم گاہ کی نجاست دھو لی، بالکل اچھے سے کلین کر لیا، پھر وضو سے سٹارٹ کیا۔ وضو سے سٹارٹ کرنے کے بعد سر دھونا، ٹھیک ہے، جیسے مسا کا ٹائم آتا ہے سر کو دھونا، اس کے بعد دائیں حصے پہ پورا پانی بہانا، اور بائیں حصے پہ سب سے آخر میں پاؤں دھونا۔ یہ ہم نے طریقہ کار صحیح مسلم کی 721 حدیث کی روشنی میں دیکھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ غسل حیض جو ہے اس میں اور غسل جنابت میں فرق کیا ہے۔ دونوں کا ایک ہی جیسا غسل ہے۔ غسل حیض میں فرق یہ ہے کہ اس میں بال کھلے ہونے چاہیے، غسل جنابت میں بال اگر کھلے نہیں بھی ہے تو بھی سر کی اسکن پہ پانی ڈال دیا تو بہت ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی 750 یہ حدیث، دونوں حدیث پہلے شیئر ہوئی تھی، آج کے دن میں نے ان کو شیئر نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا عورت اور مرد کے جو غسل جنابت ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، مسنون غسل دیکھے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیمم جو ہے یہ بھی ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ تیمم ہم نے کیوں کیا تھا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیمم والی فیسلٹی کیوں ملی ہے؟ کہیں ایسا ہوتا ہے پانی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے تو پاک مٹی کے ساتھ دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا، اور اس کے بعد جو ہے اپنے فیس پہ بھی اسے صاف کر لینا مٹی سے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے تیمم کہا جائے گا۔ طریقہ کار ہم نے دیکھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کوئی بیمار ہے ایسا کہ وہ بالکل بھی پانی نہیں استعمال کر سکتا، اور پھر وہ بھلے سے وہ جنابت کی حالت میں ہے، عورتوں سے مباشرت کی ہے اور پانی نہیں ہے، پھر بھی پاک مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے، چہروں اور ہاتھوں پر مسح کرنا، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ تیمم کی شرائط میں آتا ہے، پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا اس قدر کم ہے کہ اس سے آپ پورا غسل نہیں کر سکتے، سے بہت قلیل مقدار میں موجود ہے تو پھر پاک مٹی استعمال کی جا سکتی ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ تیمم باطل کیسے ہو جائے گا؟ ہر وہ کام جو وضو کو باطل کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر تیمم کیا ہوا ہے آپ نے اور پانی جو ہے اویلیبل ہو گیا تو پھر اس سے بھی تیمم آپ کا باطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے نماز کا جو ایک طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے، اس پہ بھی ہم نے طریقہ کار تو آپ کو بہت اچھے سے کروا دیا گیا تھا، کچھ امپورٹنٹ چیزیں اس میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ریوائز کرنے کی نیت سے۔ ایک تو نماز یہ ہے کہ نماز ہمارے لیے لازم و ملزوم ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے نماز پڑھ کے کوئی احسان کر دیا معاذ اللہ تعالیٰ پر، یا پھر مطلب کسی بھی اس چیز کا جو ہے تکبر میں آنے لگے کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز انسان جو ہے اپنے مائنڈ میں نہیں رکھے، یہ ہم پہ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے بغیر ایک لازم و ملزوم چیز ہوتی ہے، نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے کسی بھی انسان کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی انسان اپنا کنیکشن بنانا چاہتا ہے تو یہ اللہ سے ملاقات کا ایک طریقہ ہے، کیسے بنا پائے گا؟ نماز کے لیے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں آتا ہے، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو نماز کی بہت زیادہ جو ہے کیئر کرنی چاہیے، نماز کے اوقات کی، اور سنبھال لینا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ یہ میرا نماز کا وقت ہے، اس کو کسی صورت بھی میں نے آگے پیچھے نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے۔ تو بہت زیادہ خیال رکھتا ہے، کوئی آیا ہے گیا ہے، کوئی شادی ہے، کوئی کسی کی
عیادت کرنے کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، تعزیت کرنے کے لیے جانا ہے، اپنی نمازوں کی حفاظت جو ہے وہ آپ پہ فرض ہے۔ یہ لیم ایکسکیوزز کام نہیں آئیں گی کہ مجھے یہ والی جو مجبوری ہو گئی تھی، یا پھر یہ میرا جو ہے زیادہ امپورٹنٹ کام تھا۔ نماز سے امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جو نماز کے اوقات ہیں، اس کا مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے اوقات ہیں، تو ان کا خیال رکھنا ہم سب پہ فرض ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز جانتے ہیں ہم کہ نماز کو اپنے وقت پہ ادا کرنا کس قدر بہترین عمل ہے۔ صحیح مسلم کی 252 حدیث ہے، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ افضل عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ اچھا، ایکسپیرینس بھی ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا کہ وقت پہ جو نماز ادا ہو گئی وہ بہترین ہوتی ہے، اس میں خشوع و خضوع بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں دل بھی لگتا ہے۔ لیکن اگر اس سے وقت گزر گیا اور بالکل اپنے اختتام پہ پہنچ رہا ہے، تو ہم اس وقت فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نماز پڑھے ہوتے ہیں، اس میں نہ تو دل لگتا ہے نہ خشوع و خضوع ہوتا ہے۔ تو پہلے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نماز اپنے وقت پہ ہی پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے انسان جو ہے وہ حقیقی ایمان کا یوں سمجھے کہ مزہ اس کو چکھ لیتا ہے انسان۔ اس کے بعد یہ ہے کہ حدیث بھی ہم نے دیکھی تھی، جیسے ابو داؤد کی 4986 ہے، اور پھر نسائی کی 3391 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے سیدنا ابراہیم کی دعا میں بھی دیکھا نا کہ سورہ مریم میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ یعنی کہ ایک تو نماز خود پڑھنے کی کوشش، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا بھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتے رہیے گا، کبھی مجھ سے یہ توفیق چھین نہیں لیجیے گا کہ میں نماز کو نہیں پڑھوں، ٹھیک ہے۔ تو نماز کا جو مرتبہ ہے یہ بہت بلند ہے۔ اس کی ایک بہت اچھی مثال جو ہے وہ ملتی ہے ہمیں علماء سے، کہ جس طرح ساری جو عبادات تھیں وہ کیسے فرض کی گئیں، زمین پہ ہی فرض کی گئیں، ٹھیک ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ لیکن دیکھیں نماز کا رتبہ اس قدر بلند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا آسمانوں پر، اور اس کے بعد یہ 5 نمازیں ہمارے لیے فرض کی گئیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں نماز کا جو بھی نماز کا وقت ہوتا ہے وہ بہت ہی مبارک ہوتا ہے، اور انسان کی جو میل کچیل ہے، سارا دن وہ کیا کرتا پھر رہا ہے، پوری اس کی جو روٹین ہے، برائیاں ہو رہی ہیں کچھ بھی، تو اللہ پاک کی یہ بہت بڑی رحمت ہے کہ جب نماز پڑھتا ہے انسان تو اسے برائیاں دور کر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے گناہ اگر معاف ہو رہے ہیں، برائیاں دور کی جا رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک سٹیپ آگے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے ایک اور چیز کا بہت اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے کہ نماز کے لیے بھی اچھے لباس سے، یعنی کہ صاف ستھرا ہو کے، طہارت حاصل کر کے، مسواک کر کے، منہ میں بھی آپ کے اسمیل نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے کیونکہ آپ جا رہے ہیں، انسان سے ملاقات کرنی ہو تو کیسے کرتا ہے انسان، اپنے کپڑوں کا کتنا خیال کرتا ہے، میرا لباس اچھا ہو، میرے شوز اچھے ہوں، میرے منہ سے اسمیل نہیں آئے، کوئی کسی پہ میری طرف سے برا امپریشن نہیں پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہم کیسے لائٹ لے سکتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے صحیح مسلم میں 265 میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اللہ نے جیسا بنایا ہمیں اس پہ راضی اور بہت شکر گزار ہوتے ہوئے اپنی جو حیت ہے، یعنی ظاہری حالت ہے، اس کو بہت اچھا رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین، مسواک کیا، ٹھیک ہے، اپنے منہ کو صاف رکھا، کوئی عمدہ خوشبو ہے یعنی کہ نامحرم کے سامنے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی خوشبو جو آپ کو آتی ہے، وہ خاتون کو بھی تو اجازت ہے نا اہل علم کے اکارڈنگ کہ آپ نے ڈیوڈرنٹ یوز کر سکتے ہیں، لائک آپ کے انڈر آرمز میں ایسی خوشبو جو آپ کی باڈی سے نکل کے باہر کسی اور کے ناک میں نہیں جا رہی ہے، کوئی اور اس کو فیل نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ایسی خوشبو استعمال کر سکتے ہیں خاتون۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایک بہت ہی، یہ سمجھے کہ آپ کو روحانی قوت ملتی ہے اس سے۔ بہت ساری احادیث جو ہے اس میں ہم نے دیکھی ہے، اور پھر اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نماز جو ہے اس میں ایک بہت ہی، جس سے کہتے ہیں کہ بہترین ایک طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا۔ اس کے معنی بھی دعا، تسبیح، رحمت کے ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز کے معنی کیا ہیں، صلات کہتے ہیں نا اس کو، تو معنی کیا ہے، دعا یا پھر تسبیح یا پھر رحمت۔ اور پھر نماز کا جو حکم ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے 5 نمازوں کی جو ہے فرضیت، اس کو ہم نے دیکھا۔ اچھا، ایک اور کوشچن آتا ہے مائنڈ میں، میں جب بھی
کبھی کوئی کلاس ایسی اٹینڈ کر رہی ہوتی ہوں جس میں مجھے پتہ چلتا ہے، جس میں مطلب دوسرے ممالک کے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کا زیادہ ایکسپوئر ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ایکسپوئر ہماری اپنی دینی جو مومنات ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح فارن کنٹریز سے بھی کچھ ایسے مسلمان بہن بھائی آپ کے ساتھ کسی بھی ایسی گیدرنگ میں جمع ہیں. ٹھیک ہے، ہم لوگ جس طرح آن لائن اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو کہ احادیث کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر اپنے ارد گرد کے لوگوں میں فرقوں میں بھی دیکھیں تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن پہ تو ہم یقین کر لیں گے، لیکن جس طرح سے احادیث ہیں ان کی اتھینٹسٹی پہ ہمیں ڈاؤٹ ہے. ٹھیک ہے، اتنے ڈاؤٹس ہیں کہ ہم لوگ اس کو نہیں سوچ سکتے کہ یہ جو ہے بالکل قرآن کریم کے اکارڈنگ ہوگا یا کچھ بھی. معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوچ سے بھی محفوظ رکھے. اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی کیسے ڈاؤٹ کر سکتا ہے احادیث کی اتھینٹسٹی پہ، جبکہ قرآن کریم میں جب نماز کا حکم دیا گیا نہ تو طریقہ کار بتایا گیا. ٹھیک ہے، کیسے پڑھنی ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجود کرنا ہے، قیام کیسے ہے، جلسہ کیسے ہے. ٹھیک ہے، جلسہ استراحت کیسے ہے، کچھ بھی طریقہ کار نہیں بتایا گیا، کیونکہ ایک بالکل جس طرح سے کہتے ہیں حکم ہے نماز کا. تو ہمیں پریکٹیکلی کیسے پتا چلا؟ obviously ہمیں احادیث سے پتہ چلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے تو نہیں ہے نا، تو احادیث کے جو مجموعہ ہے اسی سے پتہ چلا. اور پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کمپلیشن کی طرف رواں دواں ہے. تو یہ تھوڑی لکھا ہوا ہے اس میں کہ فجر کی نماز ہے. ٹھیک ہے، نمازوں کے نام فجر کی نماز ہے، پھر اس کے بعد یہ اوقات بھی بالکل ایک چھوٹی سی آیت کے ذریعے سے میں بتا دیا. ٹھیک ہے، دن کے آغاز والی جو نمازیں ہیں، اختتام والی، پھر درمیانی نماز ہے. تو درمیانی نماز تک یہ چیز چلے سمجھ میں آتی ہے. پھر اس کے بعد نماز مغرب ہے، نماز عشاء ہے، نماز ظہر ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں ساری چیز احادیث کی روشنی میں ہی پتہ چلتی ہے. تو جو بھی لوگ احادیث سے منکر ہیں وہ اپنے آپ سے اس چیز کا سوال کریں کہ پھر آپ نماز بھی 5 نہیں پڑھ سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی اور بہت سی چیزیں. حج کے متعلق دیکھ لیں تو حج کی جو سارے جتنے بھی احکام ہیں، جو ارکان پرفارم کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جو واجب ہیں، جتنی چیزیں، تو وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتی ہیں. تو دین ہمارا ایسا نہیں ہے کہ کہیں تو ہم نے پک کر لیا، چوز کر لیا، اور کہیں پہ ہم نے چھوڑ دیا کہ نہیں ہمارا دل نہیں مانتا. احادیث کے لکھنے والے انسان تھے یا کچھ بھی ایسا. انشاءاللہ اس چیز پہ بھی ہم ڈیٹیلڈ ایک رکھیں گے لیکچر آنے والے ٹائم پہ. ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. اوقات نماز جو ہے احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ نمازوں کے کیا کیا اوقات ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ اگر ہم ایکسٹرا نماز کے علاوہ کچھ ایکسٹرا رکعتیں پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہمارے جو ایک ہیڈ کاؤنٹ ہے جو ہمارا نماز کے علاوہ بن رہا ہے ایک کاؤنٹ، اس میں وہ شامل ہوتا رہتا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں وہ چیز قیامت کے دن جب ہمیں ضرورت ہوگی تو بہت ہمارے لیے اس کو جو ہے فائدہ دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، نمازوں کے اوقات دیکھ لیے. ایک اور اہم ہے بہت زیادہ حدیث جو آپ کے ساتھ شیئر ہوگی انشاءاللہ. پہلے تو یہ کہ ہم نمازوں کے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں. پھر ابو داؤد کی ایک حدیث ہے 393، کیونکہ ایسی کوئی مسکنسیپشن ہوتی ہے. لائک ایک آپ فرقہ جو ہے فرقہ واریت کو اگر میں لکھوں، کچھ ایسے اہل علم ہیں جو کہیں گے کہ نہیں آپ نے فجر کی جو نماز ہے وہ صرف منہ اندھیرے ہی پڑھنی ہے، اگر تھوڑی سی بھی روشنی شامل ہو گئی تو جو باقی لوگ پڑھ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم کبھی بھی کسی بھی مومن کو اس طرح سے ڈائریکٹلی غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ہمارے فرقے کی پیروی نہیں کر رہا. تو دوسرے کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو ہم نے سٹیمپ کر دیا کہ نہیں یہ تو بالکل خلاف ہو گیا اور یہ چیز اس کے لیے قابل قبول جو ہے نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی جو ہے عدالت میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا چیز ایکسیپٹ کرنی ہے، یہ صرف یہ سارا جو نالج ہے وہ اللہ کو ہے، کسی انسان کو نہیں ہے. کسی پہ بھی کبھی کوئی سٹیمپ نہیں لگا سکتا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے. تو چنانچہ ہمیں کیا چیز ملتی ہے قرآن سے اس کو ہم ضرور اس پہ عمل کریں گے، جو چیز ہمیں حدیث سے ملتی ہے اس پہ عمل کریں گے. اب یہ جو حدیث آپ کے ساتھ شیئر ہوئی ہے اس میں نمازوں کے اوقات جو ہے وہ بتا دی، یہ بہت آسانی کر دی کہ کسی کے لیے بھی یہ جو ہے ایک کوئی ایسی ایکسکیوز نہیں بن رہی ہے کہ نہیں میں تو بالکل صحیح اوقات پہ نماز پڑھتا ہوں، میرا مسلک جو مجھے فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو ان کی نماز تو قبول بھی نہیں ہوتی ہوگی. تو یہاں پہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے جو ہے اس کی 2 جو نمازیں تھیں ان کی بیت اللہ کے پاس 2 بار، یعنی ایک دن ایک ٹائم پہ اور دوسرے دن دوسرے ٹائم پہ. اب یہ کیا ہے آسانی کس طرح سے ہو گئی؟ ہمیں ایک ڈیوریشن پتہ چل گیا کہ فجر کا جو ڈیوریشن ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے،
اور کب سے کب تک ہم یہ نماز پڑھ سکتے ہیں فجر کی؟ ظہر کی نماز کا ہے ایک ایکسٹریم کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، ایک اس کا جو پوائنٹ آف سٹارٹ ہے، اس کے بعد ایک ایکسٹریم کنڈیشن ہے، یہاں تک آپ کے پاس ٹائم ہے ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز ہے، اسی طریقے سے ظہر کی نماز ہے۔ اب منع کرنے والے اوقات کون کون سے ہیں؟ اس حدیث کو کائنڈلی ضرور پڑھیں اور مکمل پڑھیں، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو اوقات کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل حل ہو جاتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ آپ کو اذان کی آواز آئی، ٹھیک ہے، آپ ضرور اس کو کوشش کریں کہ اسی پہ وقت پہ ہی نماز پڑھ لیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس ایسی کسی کوئی سچویشن ہے تو وہ اس پہ ملال نہ ہوتا رہے اسے کہ میں شاید یہ نماز کا ٹائم گزر گیا تھا۔ تو اس حدیث سے ہمیں بہت مدد ملتی ہے کہ نمازوں کے اوقات کیا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پریکٹیکلی ہمیں پڑھ کے بتا دیے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہے مکروہ اوقات۔ مکروہ اوقات جو ہے وہ بخاری کی 586 میں بڑے کلیئرلی بتا دیے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز سورج کے بلند ہونے تک نہیں پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز سورج ڈوبنے تک نہیں پڑھی جائے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے کہ سورج درمیان میں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم پہ یہ مکروہ اوقات ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کچھ اور احادیث میں یہ جو ظہر سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے نا، جو زوال کا جو ٹائم کہتے ہیں، اس ٹائم بھی عبادات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی ثابت ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھتے ہیں ایک جو اذان کا جو چیپٹر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ایک اور جگہ پہ یہ بھی دیکھا گیا، کچھ ایسے جو ہے مسلک کا تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اذان بھی جو ہے یہ بعد کی ہی کوئی وہ ہے، مطلب بعد میں ہی قائم کر دی کہ اذان ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے صرف نمازوں کے اوقات پتہ ہوتے تھے اور اس ٹائم پہ نماز جو ہے وہ ادا کر لی جاتی تھی۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں سورہ مائدہ میں بھی 5-8 آیت ہے اور بخاری میں بھی 6-8 ہے کہ اذان دینا جو ہے یہ مشروع ہے۔ اور پھر یہ کہ اذان کے ایون احادیث کی روشنی میں ہمیں اذان کے الفاظ بھی ہمیں معلوم ہے، اور پھر اذان کی ابتدا بھی ہمیں معلوم ہے کہ جیسے ہی مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو وہ ان کا ایک پہلے مقررہ وقت تھا، ٹھیک ہے، اذان تب تک نہیں دی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ سارے جو ہے مشاورات ہوئے، ٹھیک ہے، کہ کیسے ہم لوگ جو ہے سب کو ایک ہی ٹائم پہ اکٹھا کریں، سب سے پہلے انہوں نے یہ دیکھا کہ جیسے یہودی بغل بنا کے اور پھر اسے پھونک مارتے ہیں، یعنی کہ ایک آواز اسے نکلتی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اذان پہ ہی اکتفا ہوا کہ اذان دی جائے گی اور اس کے بعد سب لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے، یہ بھی پریکٹس کی گئی تھی کہ جس طرح بازاروں میں لوگ جو ہے آوازیں لگاتے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور سارے اکٹھے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو بخاری کی 604 حدیث ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا انہوں نے کہ اٹھو اور نماز کے لیے اذان دو تاکہ سب اکٹھے ہوں اور اس کے بعد اقامت کی جائے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اذان ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا جو ہے اس کے پہلے ہم الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 499، اس میں پوری جس طرح سے ہمارے اذان دی جاتی ہے نا، 4 بار اللہ اکبر، پھر اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد یہ 2 بار، پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا 2 بار، پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، ٹھیک ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح 2 بار، پھر اللہ اکبر 2 بار، اور پھر لا الہ الا اللہ۔ تو ابو داؤد کی حدیث میں یہ جو ہے الفاظ جو اذان کے ہیں وہ ثابت ہیں، اس میں آپ کو وہ مل جائیں گے۔ پھر اس طرح سے آتا ہے کہ اذان کا جواب دینا۔ اذان جو ہے جب دی جائے گی تو اس کے بعد جو اذان کو سن رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے الفاظ کو ایز اٹ از دہرائے گا۔ صحیح بخاری کی 611 حدیث میں یہ چیز جو ہے وہ شامل ہے۔ اب یہ ایک تو ہمارے علاقوں میں کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک اذان ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک اور مسجد میں دوسری اذان ہو رہی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تیسری اور چوتھی، اس طرح سے ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک بار اگر آپ نے اذان کا جواب دے دیا تو اتنا ہی کافی ہو جائے گا۔ ہر اذان کے بعد جو ہے اس کا جواب دینا بھی آپ پہ جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اس کے بعد ہے اقامت ہے، اذان سے کچھ وقفے کے بعد جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو اقامت کہی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ چیزیں آپ کو لازماً پتہ ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے جب انہوں نے حج یا عمرہ پرفارم کیا ہوگا، اور جو لوگ جانے والے ہوں گے اس کی بھی ہماری اس طرح سے تیاری ہو جائے گی۔ ہم جو باجماعت نماز ہے اس کو بھی انشاءاللہ کور کریں گے، اس ٹاپک کو بھی۔ بہت ہیلپ فل ہو جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کو پہلے سے پتہ ہو کہ کس طریقے سے ہم نے، کیونکہ مرد تو پڑھتے ہیں نا باجماعت نماز، ان کو ان کے مائنڈ میں کوئی ایسے کوشچنز نہیں ہوتے ہیں،
لیکن خواتین کے لیے بالکل نیا ایکسپیرینس ہوتا ہے جب وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج پہ، تو وہاں پہ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے گھر پہ جو ہے یہ حاضری دینے کا موقع عنایت فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہم بار بار جو ہے اس سے لطف اندوز ہو سکے۔ ایک بہت ہی بہترین ایکسپیرینس ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز سے بہترین جو ہے ایکسپیرینس ہے، انشاءاللہ سبھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اقامت کے بعد جیسے کوئی دعا پڑھنی جو ہے وہ بھی ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نماز کی جو شرائط ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کی فرضیت کی شرائط کیا کیا ہیں۔ ایک تو یہ کہ مسلمان ہوگا انسان، ٹھیک ہے، عاقل ہوگا، عقل والا، بالغ ہوگا، بالغ پہ ہو جاتی ہے نا فرض، اس سے پہلے ہی بچوں کو ٹریننگ دینا سٹارٹ کر دیا کرے، جیسے ہی بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر اس پہ نماز فرض ہو جاتی ہے، پھر معافی نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ نماز کا وقت بھی ہو، بے وقت تو نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ نماز کی صحت کے لیے کیا شرائط ہونی چاہیے۔ ایک تو انسان طاہر ہو، وضو کیا ہوا ہو، سطر ڈھانپی ہوئی ہو، قبلہ رخ ہو، صحیح۔ اور پھر یہ کہ جو نفلی جو نماز ہے وہ قبلہ رخ ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے، صحیح ہے۔ اور اگر کوئی ایسی خوف ہے کچھ تو بھی قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے، یہ والی کنڈیشن ساقط ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نماز کے جو ارکان ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے پوری، وہ کون کون سے ہیں؟ نیت کرنا ہے، تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اور پھر قیام کرنا، سورہ فاتحہ۔ اب سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہم سب کو پتہ ہے، بخاری کی 756 حدیث سے بھی یہ شامل ہے اس میں بھی، اور یہ چیز سب کو یاد ہونی چاہیے۔ رکوع کرنا ہے، پھر رکوع سے کھڑے ہو کے اطمینان سے کھڑے ہونا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 7 اعضاء پر سجدہ کرنا، سجدے سے سر اٹھانا، پھر اس کے بعد جو رکوع، سجدہ، قیام اور جلسہ، اس میں اطمینان کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد تشہد آ جاتا ہے، سلام پھیرنا، یہ سارے جو ہے یہ ارکان ہیں۔ اور پھر یہ کہ ان ارکان میں ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا پہلے آپ نے سجدہ کر لیا پھر رکوع کر لیا، ٹھیک ہے، قیام میں، اور اس میں جو ہے یہ ساری چیزیں ترتیب سے ہوں گی۔ یہ ایسے ارکان ہیں کہ اس میں کوئی بھی اگر کمی ہو جاتی ہے تو اس سے نماز پوری نہیں ہوتی ہے۔ اب جو نماز کا طریقہ کار ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے دیکھ لیا ہے۔ سترہ کا ایک ٹاپک ہم نے دیکھا تھا، یعنی آپ نے کبھی بھی اپنے سامنے کوئی اوٹ یا جو کوئی پردہ وغیرہ یعنی ایسی کوئی چیز سالڈ وہ اپنے سامنے رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اختلاف ایک چیز کا تھا کہ اس کی لمبائی یا چوڑائی کتنی ہونی چاہیے۔ اب ایک جگہ پر میں نے پڑھا کہ یہ جو 2 بالشت ہوتی ہے اتنی ہونی چاہیے، اور ایک جگہ پڑھا کہ 1 بالشت ہونی چاہیے۔ بہرحال آپ اس کو دیکھتے ہوئے کہ سترہ جو ہے اتنی ہی لمبائی کا ہو جس سے آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ اس کو سترہ کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتنی ہی لمبائی ہو، 1 سے 2 جو بالشت ہے اس کے بیچ میں ہی ہونی چاہیے، یا 2 بالشت ہو تو بھی بہتر ہے۔ اب یہ جو ہے سترہ سامنے کس لیے ہونا چاہیے؟ کیونکہ آپ کے سامنے سے کوئی گزرے نہیں۔ اب یہاں پہ جو شیطان ہے نا وہ انسان کی نماز کے بیچ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ نمازی سے آگے اگر کوئی گزرنا چاہ رہا ہے تو اس کو روکا بھی جا سکتا ہے۔ ایون آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ کوئی آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے، آپ اس کو روک دیں اپنے ہاتھ کے اشارے سے، یا جس طرح سے بھی اس کو روک سکتے ہیں آپ اس کو روک دیں، ٹھیک ہے۔ تو ایون حدیث کے الفاظ تو یہ ہے کہ وہ شیطان ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک مقتدی کے لیے امام کا سترہ کافی ہوتا ہے، اس کے لیے سترہ الگ سے رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور پھر کھلی جگہ پہ بھی سترہ رکھیں گے سامنے، اگر کھلی جگہ پہ نہیں پڑھے، ہم گھر میں جیسے لاؤنج وغیرہ میں پڑھے، تو اس چیز کا یقین ہونا چاہیے کہ میں نے سامنے کوئی ایسی چیز نصب کر لی، وہ کوئی آپ کا موڑا، کوئی ایسی چیئر، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی ٹیبل ہو سکتی ہے، کچھ بھی کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ چیز سامنے ہے تو اب میرے سامنے سے کوئی گزر نہیں سکتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ چیز دیکھ لی، سترہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا، اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ آنے والا جو ہے وہ ہے باجماعت نماز، ٹھیک ہے، اس کا ٹاپک انشاءاللہ ہم کلیئر کرتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ ہم اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کا موقع انشاءاللہ حرم میں نماز پڑھتے ہوئے فرمائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق، اور پھر ہم یہ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مسجد نبوی میں بھی، حرم میں اللہ تعالیٰ کا جو بیت اللہ ہے اس کے سامنے بھی، ٹھیک ہے۔ تو باجماعت نماز جو ہے اس کے لیے ہم تھوڑے سے احکام دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر انسان کا کوئی بھی شرعی عذر جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے تو جیسے ہی اذان سننے والا ہے وہ مسجد میں جا کے نماز باجماعت ادا کرے۔ اب یہ کس کے لیے ہے؟ تمام مردوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ عورتوں کا باجماعت نماز فرض نہیں ہے سوائے وہاں پہ بیت اللہ کے، ٹھیک ہے،
یا پھر جیسے مسجد نبوی کا آپ کرتے ہیں، قصد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ نے باجماعت نماز ہی پڑھنی ہوگی، لیکن روٹین میں آپ کی باجماعت نماز آپ پہ فرض نہیں ہے۔ گھر میں آپ کا نماز پڑھنا سب خواتین کا افضل ہے، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ مسجد آ کے نماز پڑھے تو اس کے لیے جواز موجود ہے، وہ جا کے پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبھی ایکسپیرینس کرنے کا جی چاہ رہا ہو تو رمضان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، رمضان میں بہت جگہ پہ جہاں بھی اہتمام کیا گیا ہوگا تو نماز وہاں پہ آپ باجماعت پڑھیں تاکہ آپ کو اس کا بھی ایکسپیرینس ہو، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ کو پھر تاکہ کوئی ایشو نہیں ہو۔ اب یہاں ایک ریشما اپنا مائک میوٹ کیجئے۔ ایک حدیث ہے بخاری کی 644، اس میں یہ دیکھیں الفاظ ہیں حدیث کے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیوں کو جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کے لیے حکم دوں کہ اس کے لیے اذان دی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ دونوں کا امام بنے لوگوں کا، اور پھر میں کچھ لوگوں کی طرف جاؤں، ان کے گھروں کو ان پر جلا دوں۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ فربا ہڈی یا دو عمدہ گوشت والی ہڈیاں پائے گا تو یقیناً عشاء کی نماز میں ضرور آئے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو باجماعت نماز ہے نا، اس کی امپورٹنس کو اس حدیث میں جو ہے بہت اچھے سے واضح کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم تھا کہ جو نماز پڑھنے نہیں آ رہا، مطلب اذان ہوئی اس کے باوجود بھی نماز پڑھنے نہیں آ رہا، تو ان کے گھروں کو جلا دیا جائے، لکڑیوں کو جمع کر کے آگ لگا دی جائے، ٹھیک ہے۔ اس آگ سے یوں سمجھ لے کہ جس طرح سے دوزخ کی آگ ہے وہ بھی تو بے نمازی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکام نہیں مان رہا اسی کے لیے تیار کی جا رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے اس چیز کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ باجماعت نماز پڑھنا جو ہے یہ فرض ہے۔ اب جو حالت خوف میں ہے کوئی، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی نماز جو ہے وہ باجماعت ہی ادا کرنے کا حکم ہے۔ النساء کی ہم نے سورت جو ہے پڑھی ہے، 102 آیت میں یہ چیز واضح کی گئی ہے، کوئی خوف کی حالت میں بھی ہے تب بھی وہ نماز جماعت سے ہی پڑھے گا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو جماعت ہے وہ کتنے کم سے کم لوگوں کے ساتھ منعقد ہو جاتی ہے، تو کم سے کم جو ہے 2 آدمیوں کے ساتھ جماعت منعقد ہو جاتی ہے، بخاری کے 859 میں آتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ کیا مرد اکیلی عورت کے ساتھ جو ہے وہ جماعت کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کروا سکتا ہے۔ ابن ماجہ کی 1335 جو حدیث ہے وہ اس کی دلیل اس میں موجود ہے کہ اکیلا مرد کروا سکتا ہے اکیلی عورت کو امامت۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور جو ہے روایت بھی ملتی ہے کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک غلام تھا، ٹھیک ہے، تو وہ مصحف سے دیکھ کے ان کی امامت کروایا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہوگا، ابو داؤد کی حدیث ہے 149 کہ ایسا شخص ہوگا جو غیر افضل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے نماز کیا پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کے پیچھے نماز درست نہ ہونے کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو نماز اس کے پیچھے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام جو ہے اگر وہ نفل پڑھا رہا ہے تو کیا مقتدی فرض نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو بخاری کی 710 حدیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ امام نفل پڑھا رہا ہے اور مقتدی، کیونکہ یہ نیت کا فرق ہو جائے گا جیسنا، ٹھیک ہے، مقتدی نے اگر فرض نماز نہیں پڑھی تو وہ فرض نماز کی نیت کر کے امام کے پیچھے اپنی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر امام فرض پڑھا رہا ہے تو کیا مقتدی نفل پڑھے؟ تو یہ اس کا بھی جواز موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، 219 حدیث ہے۔ اب یہاں پہ اس کی ریزن کیا ہے؟ کوئی انسان جو ہے ایک مسجد میں کیونکہ 2 جماعتیں ہو سکتی ہیں نا، ٹھیک ہے، یا ایک جگہ اس نے کہیں پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ اب نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے اور وہ اسی مسجد میں یا پھر کسی دوسری مسجد میں چلا گیا، صحیح ہے، تو پھر وہ نماز جب پڑھے گا تو وہ اس کی نماز نفلی ہو جائے گی۔ اب یہ حدیث کے الفاظ سے بھی آپ کو انشاءاللہ یہ چیز کلیئر ہو جائے گی۔ پھر یہ ہے کہ نوافل کی کیا جماعت ہو سکتی ہے؟ ایک بہت زیادہ جو ہے کوشچن کچھ جو ہے، ایک ہمارے ہاں جو فرقہ وارث کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ آل دا ٹائم ہماری راہ میں نا رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے، تو ہمیشہ قرآن اور حدیث سے ہی جو ہے مدد لیا کریں کائنڈلی سبھی لوگ۔ یہ بہت زیادہ کوشچن آنے لگتا ہے کہ کیا جو نفل کی جو جماعت ہے وہ تو ثابت ہی نہیں ہوتی ہے، تو یہ لوگ جو ہے کیسے یہ والی جو قیام اللیل جو کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیسے یہ لوگ پڑھ لیتے ہیں؟ تو اس طرح کے بہت سارے کوشچن سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو نوافل کی جماعت ہے وہ تو احادیث سے ثابت ہے نا، تو اس بارے میں سوچنے کی کوئی لاجک سامنے نہیں آتی ہے۔ بخاری کی 859 ہے اور 1129 بھی ہے، مسلم کی 1814 بھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے ایک اور چیز ہوتی ہے کہ امام کی پیروی کرنا جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، صحیح، تو مسلم کی ہے 932 حدیث ہے
کہ امام کی جو پیروی ہے وہ ہر کام میں جائز ہوگی، جیسے جیسے امام آپ کو نماز پڑھا رہا ہے اسی کی ہی پیروی کرنی ہے، لیکن اگر کوئی نماز باطل کر دینے والا کام امام نے کر لیا تو اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ اگر تو جو امام ہے اس کو کوئی بھی مرض کی وجہ سے وہ اگر بیٹھ کے نماز پڑھا رہا ہے تو کیا مقتدی کیسے نماز پڑھیں گے؟ وہ بھی بیٹھ کر نماز پڑھیں گے۔ صحیح مسلم کی 928 حدیث میں یہ چیز جو ہے واضح بیان کی گئی ہے۔ امامت کا مستحق کون ہوگا؟ سب سے زیادہ امامت کا مستحق وہی شخص ہوگا جو قرآن کریم کا علم رکھتا ہے۔ قرآن کریم کے بعد پھر اس کے بعد اگر سارے ہی لوگ قرآن کریم کا علم رکھنے والے ہیں پھر کون امامت کے لیے مستحق ہوگا؟ پھر جس کو سنت کا زیادہ علم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر سارے ہی جو ہے وہ سنت کا بھی بہت اچھا علم رکھتے ہیں، قرآن کریم کا بھی سب اچھے سے علم رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر کمپیریزن کیا جائے گا تو پھر جو عمر میں بڑا ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ آپ امامت کروائیں، ٹھیک ہے۔ یہ اولین مستحق کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح مسلم کی 1532 حدیث ہے، یہ چیز آپ جو ہے اچھے سے دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ مقتدی جو ہے وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ امام آگے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد مقتدی پیچھے نماز پڑھے ہوتے ہیں۔ اور اگر مقتدی اکیلا ہے، صحیح، تو یعنی کہ جو پڑھنے والا نماز امام کے پیچھے وہ اگر صرف ایک ہے تو پھر وہ کیسے کھڑا ہوگا؟ وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا۔ صحیح مسلم کی 7516 سے یہ چیز ثابت ہے۔ اب ایک اور چیز ہے کہ اگر تو امام کی نماز میں کوئی خلل ہو، ٹھیک ہے، تو جو مقتدی ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ امام سے غلطی ہوئی یا اس سے یہ چیز صحیح نہیں پڑی یا کچھ بھی ایسا، تو اب ہماری نماز کیسے ہوگی؟ ہمیں اس کا ثواب ہوگا یا ہماری نماز بھی جو ہے وہ ضائع ہو گئی یا کچھ بھی اس میں غلطی ہوگی، اس کا وبال کس پہ ہوگا؟ تو بخاری کی حدیث ہے 694، امام کی جو غلطی ہے اس کا وبال امام پہ ہی ہوگا، ٹھیک ہے، مقتدی پر نہیں ہوگا۔ پھر ہے کہ مرد جو ہے وہ کیا عورتوں کی امامت کروا سکتا ہے، اور یا پھر کیا عورت مردوں کی امامت کروا سکتی ہے؟ عورت جو ہے وہ مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو مرد ہے وہ عورتوں کی امامت کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے پہلے بھی دیکھا، لیکن عورت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کروا سکتی۔ اچھا، النساء کی ایک آیت ہے، سورہ نساء کی 34 ہے آیت، ٹھیک ہے، اور بخاری کی ہے 7099۔ اس میں دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اکارڈنگ کسی بھی خاتون کی امامت یا کوئی لیڈرشپ کے حوالے سے کس طرح کے مطلب جو ہے ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ دیکھیے۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ جس طرح سے عورت ہے، عورت کیا عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے 592، عورت عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے، لیکن اب کیا طریقہ کار ہوگا؟ وہ صف کے بیچ میں ہی کھڑی ہوں گی، ٹھیک ہے، امامت کرواتے ہوئے درمیان میں ہی کھڑی ہو جائیں گی، جیسے امام بالکل سامنے سے الگ سے کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ویسا ہی مردوں میں ویسے آپ نے کھڑے نہیں ہونا کبھی بھی امامت کروانے کا اگر موقع ملتا ہے۔ ایک اور جو ہے حدیث ہے ابو داؤد کی 592، اس میں یہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگی انشاءاللہ۔ یہ سیدہ ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو ہے امامت کی، جیسے گھر والوں میں گھر کی جو خواتین ہیں نا، ان کی امامت کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ اور پھر اس کے بعد ہم اب دیکھ لیتے ہیں کہ صفوں کی ترتیب کیسے ہوگی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے پہلے کھڑی ہو جائیں، یعنی عورتوں کی صف پہلے ہو مردوں کی بعد میں ہو۔ تو جب انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی آپ جائیں گے اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا، کبھی بھی کسی مرد کے آگے آپ نے اپنی صف نہیں باندھ لینی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ نفلی آپ نماز پڑھے ہو، ہمیشہ یہی کوشش کریں کہ پچھلی جہاں پہ خواتین کی جو جگہ بنی ہوئی ہے نا وہیں پہ ہی نماز پڑھنی ہے۔ پہلے مردوں کی صفیں آتی ہیں، اس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد پیچھے صفیں ہوتی ہیں عورتوں کی۔ پہلے بھی یہی جو ہے روٹین رکھی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم پہ، بخاری کی 860 حدیث ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب جب صف بندی کر رہے ہوتے ہیں تو کن چیزوں کو لازم و ملزوم دیکھنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ صفیں برابر ہونی چاہیے، بیچ میں خلا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی صف مکمل ہو جائے، ایسے نہیں کہ بعد میں جو آ رہے ہیں پہلی صف جو ہے وہ ادھوری پڑی ہوئی ہے اور پیچھے سب لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ہمیشہ صف کو مکمل کرنے کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔
اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے تو کس طرح سے اس کی ترتیب بنے گی؟ امام تو سامنے ہوگا نا، ٹھیک ہے، دائیں جانب امام کے مرد کھڑا ہو جائے گا، عورت جو ہے اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ اس ترتیب سے صف بنائی جا سکتی ہے، ایک مرد اور ایک عورت کی کنڈیشن میں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کے زیادہ مستحق کون سے لوگ ہیں؟ صحیح مسلم کی 972 اور ابو داؤد کی 674 حدیث میں پہلی صف میں جو کھڑے ہونے کے مستحق لوگ ہیں وہ جو عقل مند ہوں گے اور جو سمجھدار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کون سے عقل مند ہوں گے؟ جو دین کی جو ہے سمجھ بوجھ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پہلی صفوں کی فضیلت بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کے لیے لوگ کوشش کیوں کرتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ہمیں تاکید پتہ چلتی ہے نا کہ کسی کو دھکے دے کے، مطلب پہلی صف میں جانا ہے تو کسی کو دھکے دے کے، اپنی جگہ بنا کے، کسی کو ہرٹ کر کے، کوہنی مارتے ہوئے پہلی صف میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ بہت ہی اطمینان سے، ٹھیک ہے، وقار سے اپنی جو نماز ہے اس کے لیے لوگوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پہلی صف میں شامل ہو جائیں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 664 کہ جو پہلی صفوں میں آنے والے لوگ ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دائیں جانب اگر کوئی صف میں کھڑا ہو رہا ہے تو یہ کیسا ہے؟ ابن ماجہ کی 1006 حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جب سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ انہیں یہ چیز بہت پسند آتی تھی کہ ہم دائیں جانب کھڑے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب صف بندی ہو رہی ہو تو لوگ جو دائیں جانب کھڑے ہونے والے ہیں وہ پہلے یہی کوشش کریں گے کہ ہم دائیں طرف والی صف جو ہے وہ پوری کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ امام کے بائیں سائڈ پہ جو صف ہے وہ پوری کی جائے۔ عظما اپنا مائک میوٹ کر لیجئے، کائنڈلی اپنے فون اپنے سے یا تو دور رکھا کریں، مائک میوٹ کیا کریں۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی خاتون مسجد جانے لگے گی نماز کے لیے، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے جو الفاظ ہیں ہم نے پہلے دیکھا کہ عورتوں کی جو نماز ہے وہ گھر پر بہترین ہے، ٹھیک ہے، گھر پہ وہ نماز پڑھے، لیکن ایسا ہے کہ اگر وہ جانا چاہتی ہے کوئی عورت تو کوئی جو بھی ان کا جو محرم ہوگا، یعنی کہ اس کو اجازت دے، شوہر ہے، باپ ہے، اگر وہ اجازت لینا چاہتی ہیں تو ان کو روکے نہیں، ان کو جانا چاہیے۔ لیکن کیا چیز جو ہے وہ ضرور جو ہے دیکھنی چاہیے کہ کوئی زیب و زینت خاتون کر کے نہیں جائے، ٹھیک ہے۔ حدیث ملتی ہے ہمیں 565 ابو داؤد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو، لیکن انہیں چاہیے کہ زیب و زینت کے بغیر نکلیں۔ ابھی ہم جو صف بندی کے بارے میں بات کر رہے تھے تو ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی 982، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انہوں نے دیکھا اپنے صحابی کو پچھلی صف میں تو فرمایا آگے بڑھو اور میری اقتداء کرو تاکہ تمہارے بعد میں آنے والے تمہاری اقتداء کریں۔ اور یہاں پہ یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ پیچھے ہٹتے رہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پیچھے کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، حدیث کے یہ الفاظ ہیں۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو سٹارٹ والی جو صفحے ہیں ان کو انسان پالے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ جماعت ہو رہی ہے اور کوئی انسان دیر سے تھوڑا پہنچا، ٹھیک ہے، تو جب اگر اس نے اب کچھ ایسا جمہور کی رائے یہی ہے کہ اگر اس نے رکوع پا لیا تو اس کی رکعت ہو گئی، کچھ یہ کہتے ہیں کہ سجدہ بھی پا لیا تو بھی رکعت ہو گئی، بہت ساری احادیث ہیں اس میں۔ تو یہ ہے کہ اب ایک حدیث ہمیں جو ملتی ہے کہ سورہ فاتحہ کی بنا جو ہے وہ آپ کی کوئی رکعت نہیں ہوتی، یعنی کہ نماز نہیں ہوتی، تو پھر اگر سجدہ سہو کر کے آپ وہ اپنی رکعت سورہ فاتحہ کے ساتھ پوری کر لیتے ہیں تو وہ بھی افضل ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک مسجد میں 2 بار جماعت ہو سکتی ہے، بخاری کی 649 میں یہ چیز ثابت ہے کہ ایک ہی مسجد میں دوسری جماعت بھی جائز ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث بھی ہے جس میں جو آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر نہیں کر سکتی ہوں کیونکہ وہ بخاری کی دوسری ایک بک ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ چیز شامل ہے، جس میں سیدنا انس سے یہ چیز روایت ہے کہ انہوں نے اذان اور اقامت جو ہے وہ باجماعت عطا کی۔ ایک بار وہ کر چکے تھے، پھر دوسری بار جب کچھ اور لوگ آئے تو ان کے ساتھ دوبارہ سے باجماعت نماز ادا کی، یعنی یہ چیز ثابت ہے کہ ایک مسجد میں 2 بار جماعت ہو سکتی ہے۔
پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بخاری کی 674 حدیث ہے، آپ کوئی کھانا کھا رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی جماعت کھڑی ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اگر کھانا کھا رہا ہے تو جلدی نہیں کرے بلکہ پوری طریقے سے کھا لے، چاہے نماز کھڑی ہو کیوں نہ گئی ہو، پہلے وہ کھا لے گا اس کے بعد وہ نماز کو پالے گا. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے، اخلاقی طور پر تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے نا کہ کھانے کا جو وقت ہے نماز کے اوقات کے ساتھ وہ کبھی بھی آپس میں مل نہیں جائے، یعنی اس چیز کو روٹین نہیں بنا لے، کبھی ہو جاتا ہے اس طرح سے تو پھر یہ چیز جو ہے یہ قابل قبول بھی ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ کم سن بچہ جو ہے وہ کیا امامت کروا سکتا ہے، تو کم سن بچہ بھی امامت کرا سکتا ہے. بخاری کی ایک حدیث ہے 4302، اس میں یہ چیز دیکھی گئی ہے. اور پھر اندھا اور غلام یہ بھی کیا امامت کروا سکتے ہیں، تو یہ جو اب سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم یہ لوگوں کی امامت کرواتے تھے، نابینا تھے. اور اسی طریقے سے ابو حذیفہ جو ہیں وہ بھی غلام تھے ٹھیک ہے تو وہ امامت کرواتے تھے. بخاری کی 692 ہے اور ابو داؤد کی 595 حدیث ہے، اس سے یہ چیز جو ہے ثابت ہوتی ہے. مشرک کے پیچھے کوئی بھی نماز جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا انسان جو مشرک ہے اور پھر وہ جماعت کروانے لگتے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. لیکن مقیم کے پیچھے مسافر اور مسافر کے پیچھے مقیم اپنی نماز پڑھ سکتا ہے. اب کوئی مقیم ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہ سفر والی نماز نہیں پڑھے گا، تو 2 رکعتیں وہ مسافر اگر آپ کو امامت کروا رہا ہے 2 رکعتیں اس کے ساتھ جماعت والی پڑھ کے بعد میں اپنی نماز کو مکمل کرنا ہوگا ٹھیک ہے. مقیم نے پوری نماز پڑھنی ہوتی ہے. اسی طریقے سے دوسرا رول بھی اسی طریقے سے اپلائی ہو جائے گا. اور پھر یہ کہ کوئی اگر صف کے پیچھے اکیلا آدمی ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اکیلا آدمی صف کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. ترمذی کی 231 سے یہ چیز ثابت ہے. اور پھر دوران جماعت ملنے والے شخص پہ لازم ہے کہ فوراً نماز شروع کر دے، ترمذی کی 591 ہے ٹھیک ہے. جیسے جماعت ہو رہی ہے اور آپ تھوڑا بھی دیر سے پہنچے تو جہاں سے بھی آپ کو جماعت ملی اس میں شامل ہو جانا چاہیے. بعد کی رکعتیں جو ہے وہ بعد میں پوری کر لینا، وہ بھی جو ہے وہ بعد میں کر لینی چاہیے. لیکن ابھی جماعت مل گئی تو جماعت کا ثواب پانے کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ نے اس میں شامل ہو جانا ہے. ہم نے نماز وتر کو دیکھا ٹھیک ہے. نماز وتر کیا تھا؟ نماز کو طاق کر دینا. وتروں کی تعداد بھی دیکھی، کتنی وتر کی جو تعداد ہے وہ ثابت ہے 1 3 5 7 9 ٹھیک ہے. یہ رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں. مزید اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی جس طرح سے ہم نے کہا کہ درمیانہ تشہد نہیں پڑھنا ہوتا نا وتر میں، اس کو مغرب کی نماز کے ایکول نہیں کرنا ہوتا، صحیح ہے. تو زیادہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ الگ الگ سے پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے. 3 وتر اکٹھے پڑھ لیے، یا پھر جس طرح باقی رکعتیں پڑھیں اور ایک سے اس کو طاق کر لیا. 5 اکٹھی پڑھنی ہے، 5 بھی ثابت ہیں، اور درمیانہ تشہد اس میں بھی نہیں پڑھا جائے گا. پھر اس کے بعد ہے کہ یہ وتر جو ہے یہ سنت موقدہ ہے، یہ واجب نہیں ہے. لیکن اگر کسی کا وتر قضا ہو جائے گا تو یہ وتر کو دوبارہ ریوائز کرے گا ٹھیک ہے، یعنی اس کی قضا وہ کرے گا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک رات میں ایک ہی وتر پڑھا جائے گا، اس وتر کی تکرار نہیں کی جائے گی. وتر میں ہم نے قرات کے بارے میں بھی پڑھا تھا ٹھیک ہے، کہ وتر میں ہم نے سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنی جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. ابن ماجہ کی 1171 میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے قضا نماز ہے، ایک بہت میجر ایک سوال آتا ہے کہ کچھ جو ہے اہل علم کہتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کی پچھلی جو زندگی میں نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کا حساب کتاب بنائیں اور پھر آپ نے وہ نمازیں قضا کرنی ہے. ہر نماز کے ساتھ ایک نماز آپ قضا پڑھتے جائیں. اب ہم نے اس کو نہ ڈھونڈنا ہے کہ کیا ایسا کوئی عمل جو ہے وہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کے اصحاب سے ٹھیک ہے، یا پھر ایسا کوئی انسان جو تھوڑے ٹائم کے لیے وہ نمازیں اپنی چھوڑ دیتا ہوگا تو وہ بعد میں کیسے پڑھتا ہوگا. تو ایسا کوئی عمل ثابت ہی نہیں ہے. اگر کسی کی نمازیں پچھلی بہت ساری قضا ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان سب کو رپیٹ نہیں کر سکتا ہے. اس کے لیے توبہ کا جو ہے ایک عمل ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو جائے، آنے والے وقت میں وہ کوئی بھی نماز نہ چھوڑے اور اس چیز کا پختہ عہد کر لے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے اور آنے والے وقت میں وہ پختہ جو ہے عزم کرے. اب یہ ہے کہ کوئی کسی عذر کی وجہ سے کوئی نماز قضا ہو جائے گی تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ کوئی اگر نماز پڑھنا بھول جاتا ہے تو اس کو جب جیسے ہی یاد آئے گا تو وہ اس کو پڑھ لے گا نماز ٹھیک ہے. اس قضا کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. صحیح بخاری کی 597 حدیث ہے، اس میں یہ چیز شامل ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے عید کی نماز رہ جاتی ہے تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی؟
اس کو جب یاد آئے یا پتہ چلے تو اس ٹائم ظہر کا ٹائم ہو رہا ہے اور آپ اس ٹائم اگر عید کی نماز پڑھنے لگے تو ایسا نہیں ہوگا، اس نماز کو اگلے دن ادا کیا جائے گا۔ ابو داؤد کی 1157 حدیث ہے، اس میں یہ چیز جو ہے بتائی گئی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ زیادہ نمازیں قضا ہو گئیں، اب یہ زیادہ نمازیں ان نمازوں میں نہیں آ رہی کہ کل کی، پرسوں کی، اس سے پچھلے مہینے کی جو نمازیں ہیں اس میں نہیں۔ ایسا تھا کہ غزوہ خندق میں یہ ایک بار ہوا اس طرح سے کہ دشمن نے بالکل موقع ہی نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازیں قضا ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ تو جب نماز پڑھنے کا موقع ملا تو پھر کیسے ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جس طرح سے عصر کی نماز قضا ہوئی تھی تو پہلے عصر کی پڑھی، پھر اس کے بعد مغرب کی پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے وہ نمازیں ادا کر لیں۔ بخاری کی ہے حدیث 596، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ پہلے جو ہے نماز کے ساتھ اذان جو ہے وہ دی جائے گی، ٹھیک ہے، باقیوں کے ساتھ صرف اقامت کہی جائے گی، اور نمازیں یہ با جماعت ہی جو ہے پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر یہ کہ کوئی اگر کافر ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اب اس کی زندگی میں بھی یہی اس کا سوال ہوگا کہ میں اب پچھلی سابقہ نمازوں کی کیا میں قضا دوں گا میں؟ تو پچھلی جو نماز ہے اس کی قضا دینا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے بھی پرانے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ کوئی اگر جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کی کیسے قضا دے گا؟ تو جان بوجھ کے نماز چھوڑنے کا تو کوئی سوال ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا کوئی انسان اگر یہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے میں ابھی قضا کر لوں، کوئی بات نہیں، میں بعد میں کر لوں گا، تو اس طرح کا کوئی دلیل موجود ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی انسان جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ انکار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا کہ نماز پڑھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنے والا کیا ہوگا؟ وہ کافر ہوگا، صحیح۔ تو جان بوجھ کے نماز پڑھنے والے کے لیے استغفار کرنا اور توبہ کرنا جو ہے وہ لازم ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس چیز کا پختہ جو ہے اہتمام کر لے۔ اب انشاءاللہ اس کو ہم آنے والے ٹائم میں اس پہ بھی بہت زیادہ ایک لمبی ایک وہ رکھیں گے ڈسکشن انشاءاللہ، کہ بہت سارے اس طرح سے ہمارے جس طرح سے اہل علم ہیں ان میں کچھ جو ہے وہ اتنی سختی سے اس کے بارے میں اپنی جو ہے وہ دلائل دیتے ہیں کہ کوئی بھی اگر تارک نماز ہے تو اس پہ ایون اس کو جو ہے بہت زیادہ سخت سزا دینا جو ہے وہ واجب ہے۔ اب سخت سزا کون دے گا؟ اگر گھر میں بچے ہیں نماز چھوڑے ہیں تو گھر والوں پہ واجب ہے کہ ان کو پنش کریں کہ آپ نے کیسے سوچا کہ نماز آپ نے چھوڑی۔ اور باقی جو کوئی بالغ ہے تو یہ اب حکام پہ یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ اس چیز کے لیے کوئی بھی اپنا عمل میں لائیں اس چیز کو، کہ جو بھی نماز کے چھوڑنے والے لوگ ہیں ان کے لیے سزاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ حدیث میں یہ چیز ثابت ہے کہ کوئی بھی نماز چھوڑے گا تو یہ ایک بہت بڑی ایک جو ہے بڑا ایک گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں آتا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار ہو گیا تو پھر وہ کیسے کرے گا؟ اس کے لیے شریعت میں سہولت ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ بیمار کی نماز کیسے پڑھے گا؟ اگر وہ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کے پڑھ لے، ٹھیک ہے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے گا، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو محض اشاروں سے پڑھ لے گا، اس کی انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ سورہ نساء کی 103 ہے آیت، ٹھیک ہے، اس میں یہ چیز واضح کی گئی ہے، مومنوں کے لیے فرض ہے نماز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کھڑے نہ ہو کے اگر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، بخاری کی 1117 ہے حدیث، اس میں یہ چیز شامل ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا 286، یعنی کہ نماز سے کوئی ایسا جو ہے وہ چھٹکارا آپ کو نہیں مل سکتا، نماز آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ میرا نماز میں دل نہیں لگتا تو بھی نماز پڑھنی ہے، انشاءاللہ پڑھتے پڑھتے ایک ٹائم آئے گا آپ کا دل لگنے لگے گا، سے تو نماز میں کوشش کرنی ہے، کوشش کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کوشش کرنی ہے ساتھ میں دعا کرنی ہے۔ اب ہم اگر اپنے آپ کو ہی دیکھیں، اپنا ہی احتساب کر لیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز بھی پڑھتے تھے ساتھ میں دعا بھی کرتے تھے اپنے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں کا کیا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں نمازیں پڑھنے کی، اور پھر یہ کہ اس پہ ثابت قدم بھی رہنے کی۔ ایک اور چیز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی جو فرض نمازیں ہیں وہ کس سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ غیر مکلف انسان جو کہ اس پہ نماز فرض نہیں ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے 4398۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ غیر مکلف کون ہوتا ہے؟ جس پہ کوئی بھی شرعی حد نہیں لگ سکتی، ٹھیک ہے، شرعی پابندی اس پہ عائد نہیں ہے۔ کون ہو سکتا ہے ایسا انسان؟ کوئی سویا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی دیوانہ ہے، عقل و فہم نہیں ہے، یا کوئی نابالغ ہے۔ اب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بھی obviously وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ بے ہوش ہو گیا ہے، جب ہوش میں آئے گا تبھی پڑھ لے گا وہ فوراً۔
اور کوئی بھول گیا ہے تو بھی اسی وقت نماز پڑھے گا جیسے اس کو یاد آ جائے گی. یہ چیز ہم نے پہلے دیکھ لی. نماز کو باطل کون کون سی چیزیں کر دیتی ہیں؟ نماز میں باتیں کرنا، بخاری کی 1200. اچھا سپروائزرز، یہ جو نماز کو باطل کرنے والے امور والی جو احادیث ہے وہ ایک ساتھ ہی آپ شیئر کر دیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا، ٹھیک ہے، نماز کے وقت آسمان کی طرف نظریں اٹھانا، یہ چیز بھی نماز کو باطل کر دے گی. مسلم کی 967 ہے. اور دونوں پہلوؤں پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھنا، جیسے ہوتا ہے نا انسان کمر پہ ایسے ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بات کر رہا ہوتا ہے، اکثر ایسے دیکھا جاتا ہے، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں. تو ایسی نماز میں یہ صورت اختیار نہیں کی جا سکتی، نماز باطل ہو جاتی ہے. 1220 حدیث ہے. نماز میں آنکھیں بند کر لینا، ٹھیک ہے، یہ آنکھیں بند بھی نہیں کرنی چاہیے. اس میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے. بہرحال احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ جس طرح پہلے زمانے میں چراغ بھی نہیں ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جو نفلی نمازیں ہوتی تھی ان کو ایسے ہی ادا کرتے تھے اندھیرے میں، ٹھیک ہے. تو آنکھیں بند لیکن ڈیلیبریٹلی نہیں کرنی ہے. اس کے بعد ایسا ہے کہ آپ نماز میں موجود ہیں لیکن زیادہ اپنے آپ کو مشغول رکھا ہوا ہے، کبھی بال سمیٹ رہے ہیں، کبھی کپڑے سمیٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ضروری ہو گیا اور بالکل دوپٹہ کھسک رہا ہے یا کچھ ایسا ہو گیا، ایک بار اس کو سمیٹ لیں. لیکن ان چیزوں کو بار بار کرنا اس کا مطلب ہے کہ نماز کے علاوہ آپ کی دوسری مشغولیت ہے، ٹھیک ہے. کچھ لوگ نماز کے دوران بھی انگلیاں چٹکا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سجدے کی جگہ سے کبھی کوئی سلوٹیں دور کر رہے ہیں، اپنے کپڑے ٹھیک کرتے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اس کی احادیث ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی. اس کے علاوہ ایسا ہے کہ اگر آپ کے نمازی کے سامنے سے کوئی عورت گزر جاتی ہے، گدھا یا کتا گزر جاتا ہے، یعنی گزر جاتے ہیں، تو وہ بھی چیز نماز کو باطل کر دیتی ہے. نماز میں کھانا پینا منع ہے، ٹھیک ہے. اور پھر نماز میں کوئی رکن اگر چھوٹ جاتا ہے وہ بھی نماز باطل ہو جائے گی. اور پھر کہکا لگانا سے نماز کے دوران ایسا کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر نماز میں نماز شروع کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد یاد آ گیا کہ اچانک جو ہے یاد آیا کہ پچھلی نماز میں نے نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوگا، وہ نماز باطل ہو جائے گی. کیونکہ نمازوں میں ترتیب ضروری ہوتی ہے. تو پہلے کون سی نماز پڑھنی ہوگی؟ جو آپ نے پہلے نہیں پڑھی وہ نماز پہلے پڑھنی ہوگی، اس کے بعد اگلی جو نماز ہے وہ پڑھنی ہوگی. اور پھر جان بوجھ کے کوئی بھی رکن نہیں چھوڑا جا سکتا. اب یہ کہ نماز کا کوئی رکن چھوڑ دینا، یعنی کہ آپ کو، یہ بخاری کی حدیث ہے 757، اس میں انسان کو نماز کے دوران ہی کوئی ایسی چیز یاد آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ چیز جو ہے میں نے نماز کو مجھے جو ہے نا دہرانا ہے، تو اس میں کیا ہوگا، نماز باطل ہو جائے گی، نماز کو آپ کو دہرانا ہوگا کوئی اگر رکن چھوٹ جاتا ہے. اس کیس میں صحیح ہو گیا. اب کون کون سے ایسے امور ہیں جو کہ جائز ہیں؟ صفیں درست کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کرسی کو کھینچ کے آگے یا پیچھے کر سکتے ہیں، اگر کھانسی آ گئی ہے کھانس سکتے ہیں، اور اگر ایک بار ہی کوئی کپڑا درست کرنا ہے کر سکتے ہیں، آگے سے اگر کوئی گزرنا چاہ رہا ہے اس کو ہٹا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی نمازی کے سامنے سانپ یا بچھو آ جائے تو کیا کریں گے؟ نماز پڑھتے رہیں گے، اس میں ہم ان کو مار سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابو داؤد کی حدیث ہے 921، اس میں یہ چیز واضح طور پر بیان کی گئی ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ امام اگر قرآن کریم کو کہ کوئی بھول جاتا ہے کوئی چیز ایسی، یا پھر کوئی رکن بھول جاتا ہے، تو اسے سبحان اللہ جو ہے مرد کہہ سکتے ہیں. سبحان اللہ کہیں گے تو امام کو پھر یاد آ جائے گا کہ میں نے مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، پھر وہ اس کو رپیٹ کر لے گا، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر جمائی آ جاتی ہے تو بہت کوشش کرنی ہے نماز کے دوران جمائی کو روک لیں، اگر نہیں روک رہی تو پھر منہ پہ ہاتھ رکھیں گے. صحیح مسلم کی 7493 میں ہے. سلام کسی نے کر دیا تو پھر ہتھیلی سے اس کا اشارہ کر سکتے ہیں. ابو داؤد کی 927 میں یہ چیز بتائی گئی ہے. یا پھر کسی کو ہاتھ لگا کے کسی چیز کی اطلاع دینی ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا، ٹھیک ہے. تو پھر اس میں یہ بخاری میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے 382، یہ چیز جو ہے وہاں سے ہمیں اس کی دلیل ملتی ہے. اور پھر یہ کہ چند قدم چلنا، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ کمرے میں اپنے نماز پڑھے تھے حجرے میں، تو انہوں نے نوک کیا ہوگا، انہوں نے ڈور کھولا، اور پھر رخ جو ہے وہ قبلہ رخ ہوتے ہوئے بھی کچھ قدم چلنا جو ہے وہ جائز ہے. اور اگر کسی کوئی تھوکنا چاہ رہا ہے تو صحیح مسلم کی 1234 سے ثابت ہے تھوکا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. ابھی تو زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ اپنے پاس ایسا کوئی طبیعت وغیرہ خراب ہے ٹیشو رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو تھوکنا ہے ٹیشوز کے ذریعے سے آپ مدد لے سکتے ہیں، اس میں ریپ کر سکتے ہیں کسی کو، تاکہ تکلیف نہیں ہو، آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی نماز پڑھ رہا ہے
تو اس کو تاکہ تکلیف نہیں ہو. صحیح ہے. پھر دوران نماز اگر کوئی بچہ اگر آپ کی کمر پہ سوار ہو جاتا ہے تو بھی اس میں کوئی غصہ کرنے والی بات نہیں ہوتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ نسائی کی 1142 حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پہ بھی بچہ جو ہے وہ سوار ہو گیا. آپ کے جو حضرت فاطمہ الزہرا کے بچے جو تھے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمر پہ سوار ہو گئے. تو اس دوران انہوں نے بھی اپنا سجدہ طویل کر دیا. یہاں تک آج کا جو لیکچر ہے اس کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.